وہ ابھی نہ دولہا ہے نہ دلہن ہے، نہ وہ زوج ہے نہ وہ زوجہ ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے، اور ان کا آپس میں اس طرح سے لمس اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، یہ چیز بھی شرعن جو ہے وہ معیوب ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کوئی بھی رسم ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نکاح کی رسم کر رہے ہیں اور نکاح کی رسم کے اندر بھی مکس گیدرنگ ہے اور نکاح کی رسم کے اندر بھی اگر گانے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ آپ گناہ گار ہیں اس میں۔ جابس کے مسائل، کاروبار کے مسائل۔ اب ایک لڑکا ایک شادی دیکھ رہا ہے اپنے سامنے ہوتی ہوئی، تو اپنے ذہن میں حساب لگا رہا ہوگا یار کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے نا تو اتنے پیسے تو ہونے چاہیے میرے پاس، کیا کیا چیزیں جو جوڑ دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم ٹاک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو اس سے پہلے ہماری جو ایپیسوڈ تھی، لاسٹ ایپیسوڈ، اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے شادی کے حوالے سے، چونکہ یہ سیزن بھی ہمارا شادی کے تعلق سے ہی یہ موسم چل رہا ہے، اور شادی کی تقریبات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں ان دنوں کے اندر۔ تو کئی ایسے معاملات ہیں شادی کے حوالے سے جو ہم مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں، اور یا تو وہ ایسے معاملات ہیں کہ جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اور اس میں مختلف لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو شادی کے حوالے سے اسی ٹاپک کو انشاءاللہ بڑھاتے ہوئے آج کا پوڈ کاسٹ بھی اسی حوالے سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے وہ ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میرے دائیں طرف شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر فراز الحق حفظہ اللہ موجود ہیں۔ تو شادی کے حوالے سے شیخ، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک تو اس تعلق سے بات ہوئی تھی کہ شادی میں کی اہمیت اور اس کی جو ایک شریعت کے اندر اس کی کیا ایک جو ہے وہ ضرورت ہے انسانوں کے حوالے سے۔ دوسرا اسی طرح شادی میں رشتے کا جو انتخاب ہے اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں، شریعت نے اس کے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے۔ اب جب ایک رشتہ طے ہو گیا، اب اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں رہنمائی جو ہے وہ کافی چیزوں میں درکار ہوتی ہے لوگوں کو، اور کئی ایسے معاملات ہیں جن میں کئی لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب شادی کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو اس میں رسومات کا ایک بڑا ایک سلسلہ ہے۔ رسوم و رواج ہمارے ہاں مختلف، ہر قوم کے، ہر برادری کے مختلف ہیں۔ تو اس میں ایک مسلمان کے لیے کیا ایک تعلیم ہے کہ کون سے ایسے رسوم و رواج ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، کون سے ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارا جو پچھلا پروگرام رہا اس سلسلے کی، یہ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کے آگے ایک کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو اب رشتہ کی سٹارٹنگ جو ہوتی ہے، ہم گفتگو کا آغاز وہاں سے رکھیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ لڑکے والوں کا یا لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کے لیے پیغام، یہ ایک سلسلہ ایک فطرتاً چلا آ رہا ہے، کیونکہ لڑکی والے عام طور پہ چونکہ ایک حیا کا معاملہ ہے، ایک اس طرح کا چیز ہے، تو وہ خود سے اظہار نہیں کرتے، خود سے نہیں کہتے، اور وہ عام طور پہ لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ جاتا ہے۔ اگرچہ شرعی اس میں رہنمائی نص کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ اس میں لڑکا ہی یا لڑکے والے ہی رشتہ دیں اور لڑکی والے رشتہ نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے، بلکہ قرآن مجید میں صریح نص کے ساتھ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے تو وہاں پر جب وہ پہنچے اور دو جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جو ان کی ریوڑ کو پانی پلایا، اس کے بعد جو ان کے والد تھے انہوں نے ان کو خود رشتے کی آفر کی تھی۔ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی رشتے کی آفر دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب رشتہ بھیجا جاتا ہے یا رشتہ جب جاتا ہے تو اس میں جو پہلی شرعی رہنمائی ہے وہ ہے اس میں لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا، یہ شرعی رہنمائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پہ الحمدللہ جو دینی ماحول ہے اس میں اس پر کافی حد تک عمل بھی ہوتا ہے۔ جو دنیا ایک رنگ رلیوں میں، مستیوں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو وہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، وہ سب نے پہلے سے ہی دیکھ کے پسند کر کے اطلاع دی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بہرحال ایک شرعی رہنمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا بھی تھا کہ جاؤ جا کے دیکھو جس کو رشتہ دیا ہے
کہ اپنا یہ چیز جو ہے وہ فَإِنَّهُ أَحْرَى يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، یہ چیز محبت اور مودت آگے رشتے میں پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ ہے یہ مسئلہ جو لڑکی کو دیکھنے کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں رشتہ جب بھیجا جا رہا ہو اسی وقت جا کے دیکھ لیا جائے. یہ ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا تمام احادیث کو اس مسئلے کی جمع کر کے کہ النظر المخطوبہ کا جو مسئلہ ہے جس کو رشتہ دیا جا رہا ہے اس کی طرف دیکھنا، تو اس کو ذکر کیا ہے. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعد الرکون ہے، جب آپ ابتدائی معاملات کچھ ہو جائیں، آپ کا اطمینان ہو جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں اب ہے معاملہ، اب بن سکتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ سٹارٹنگ میں ہی دیکھنے کا معاملہ رکھا جائے اور پھر ہر جگہ سے رد کر دیا. پہلا مرحلہ ہی اس کو دیکھنے کا ہو، پہلا مرحلہ دیکھنے کا نہ ہو، یعنی ہمارے پہلے یہاں معلومات جیسے ہوتا ہے کہ پہلا مرحلہ ہی دیکھنے کا ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لڑکی کے اگر لڑکے کے گھر والے ہیں، والدہ، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں وغیرہ، وہ اگر جا کے دیکھتی ہیں تو الگ بات ہے. جیسے آپ نے یہ ذکر کیا کہ نظر المخطوبہ جو ہے یعنی جس کو رشتہ بھیجا گیا اس کو دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے اس کے لیے کہ جب وہ شادی کی طرف بڑھ رہا ہو. تو اس میں ہمارے یہاں ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں کہ افراط و تفریط کا ایک بڑا پہلو ہے. تو بسا اوقات جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تساہل آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سختیاں بھی ہوتی ہیں. شیخ جی جی ایسا بھی ہے ہمارے یہاں. جی بالکل. شیخ مجھے یاد آ رہا ہے بات کی شروع میں ایک لطیفہ. تو ہمارے استاد تھے مدینہ منورہ کے اندر، انہوں نے کلاس میں ذکر کیا کہ سنت یہ ہے کہ دیکھا جائے لڑکی کو، اور یہی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، بات بیان کی. تو لڑکوں نے ان سے سوال کر لیا کلاس کے اندر، کہا شیخ کہ آپ نے اس سنت میں عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو شیخ بڑے ہنسے اور شیخ نے کہا ہمارے زمانے میں یہ بہت معیوب بات تھی اور میں نے اس سنت میں عمل نہیں کیا، تو ہمارا رشتہ طے ہو گیا. مطلب وہ بتا رہے تھے. تو بات وہی ہے شیخ کہ یہ ابھی بھی بہت جگہ پہ، کراچی میں بھی ہمارے یہاں بھی کئی ایسے خاندان ہے کہ جو نہیں دیکھنے دیتے. جی ابھی بھی بہت جگہ پہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت معیوب بات ہے کہ اگر ایک لڑکی کو جو ہے وہ آگے دکھا دیا جائے، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شیخ نے ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی. اور بعض روایت میں شیخ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے انصار میں سے شادی کر لی. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا؟ تو کہا نہیں دیکھا. تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ دیکھو، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جیسے انصار کے اپنے ماموں نے ذکر کیا جو تمہیں شاید نامناسب لگے، تمہیں کوئی ایسی چیز ہو جو تم بعد میں جو میں جیسے کہتے ہیں جب ہو تم بولو او ہو اب تو نکاح بھی ہو گیا، اب تو مہر بھی طے ہو گیا، اب تو سب خرچے جیسے کہتے ہیں ہو گئے، اب بھائی صبر ہی کر لیتے ہیں. تو پہلے ہی آپ اس چیز کو دیکھ لیں. تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے تو اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس طرح سے آپ نے کہا کہ پھر دوسرا پہلو جی بھی افسوس کے ساتھ خطرناک ہے کہ وہ بالکل ہی اس کا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ جناب نہیں شادی سے پہلے تعارف ہونا چاہیے اور گپ شپ ہونی چاہیے اور جناب آؤٹنگ ہونی چاہیے، کھانے ہونے چاہیے. وہ پھر ایک الگ ہی بسا اوقات رشتے سے ہونے سے قبل ہی کہ بھائی یہ دونوں ذرا آپس میں گفتگو کر لیں اور یہ کہ سمجھ لیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اس میں ایک بہت توسع ہوتا ہے یار شیخ، اس میں بہت توسع میں مطلب یعنی یہ تک شامل ہے. اب دیکھیں دو طرفہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں نے دوسرے کو دیکھ لیا، پھر گھر والوں نے جو معمولی کے سوالات ہوتے ہیں لڑکی سے پوچھ لیے، لڑکی والوں نے لڑکے سے پوچھ لیے، بات تو سمجھ میں آتی ہے، ایک بیسک سا تعارف بھی ہو گیا اور بیسک سی بات بھی سامنے آ گئی. لیکن اب ان کو اکیلے اس طرح کا یہ موقع دینا تو شریعت کے دائرے کے حساب سے یہ خرابی کا باعث ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے ان کے لیے. ہاں صرف جو اصل چیز ہے جیسے شیخ نے بھی ذکر کیا کہ نظر المخطوبہ جو ہے وہ جائز. یہ تو اس میں ویسے تو فقہی طور پہ تو مسئلے میں کہ دیکھنے کے حوالے سے تو اہل علم کا ایک اختلاف رہا ہے کہ کیا دیکھنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس موقع پر صرف شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے اور خلوت کی اجازت نہیں دی، یعنی علیحدگی کی اجازت نہیں دی، دونوں کے اکیلے ہونے کی. تو یہ جو دیکھنے کا معاملہ ہے یہ ولی کی موجودگی میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ نظر، الفاظ نظر کے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھنے کا فعل ہے، اس میں کلام کی اجازت کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے. اچھا ویسے کوئی لڑکی سے کلام، اجنبی عورت سے کلام ممنوع نہیں ہے، یعنی بیع شراء کے موقع پر کسی ضرورت کے یا حاجات کے، خرید و فروخت، حاجات اور ضروریات کے موقع پر کلام ہو سکتا ہے. لیکن وہ ذکر کرتے ہیں اس موقع پر جو کلام ہوگا اس میں وہ کلام عادی نہیں ہوگا، وہ کلام بالتردد ہوگا. تو اس موقع پر ایک اجنبی عورت سے اس نوعیت سے ہم کلام ہونا یہ بھی درست نہیں ہے. یہ تو صرف اس موقع کی بات ہے. باقی جو آپ پھر ہمارے یہاں جو پھر ایک منگنی کی بھی ایک جو رسم ہے تو اس کو بھی بڑا ایک اہتمام سے سلسلہ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹھیک ہے، ایک مقصد ایک معاملہ ہے، ایک رشتہ طے ہو رہا ہے، خوشی ہے، تو اس پہ ایک ہونا چاہیے کہ آپ خوشی اس کو رکھیں، معاملے کو، منگنی کو اعلان بھی ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ رشتہ طے ہو گیا ہے، تاکہ پھر مزید اس کے لیے رشتے نہ آئیں اور ایک وہ بات معلوم ہو جائے. لیکن اس کو باقاعدہ اب جس طرح ایک یعنی اس کو نکاح کا درجہ دے دیا گیا ہے، یعنی منگنی جو ہے وہ ایک رشتے کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے.
اور پھر اس کو یعنی ہر لحاظ سے جائز سمجھ لینا کہ اس میں یعنی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور پھر جو وہ ملنا جلنا بھی ہو رہا ہے. بلکہ شیخ آپ دیکھیں یہ لفظ مطلب ایک منگیتر، یہ ہمارے ایک شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ہماری جو زبان ہے نا اردو، کہیں کہیں اس نے کافی خرابی ڈال دی، کیونکہ اس میں رشتوں کے نام ہیں نا شیخ ہمارے یہاں. اب منگیتر اور تو لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا رشتہ ہے شریعت کی نظر میں. بھائی یہ خالی ایک وعدہ ہے دو طرفہ لوگوں کا کہ انشاءاللہ ان کی عنقریب شادی ہوگی، ایک وعدہ ہے. کوئی اس کے اندر ابھی مہر نہیں ہوا، کوئی لین دین نہیں ہوئی، صرف گفتگو ہوئی ہے اور اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے. لیکن اس کو ایک منگیتر آئے ہیں ان کے، وہ منگیتر کے ساتھ گئی ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں، منگیتر سے فون پہ بات کر رہی ہیں. تو لوگ اس کو باقاعدہ ہماری سوسائٹی نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ کتنی ساری شادیاں ہم جانتے ہیں کہ وہ شادی تک بات پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کتنی زیادہ باتیں ان کی ہو جاتی ہیں کہ پھر شادی بھی نہیں ہو پاتی. وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج سے جو ہے نا وہ 1300 سال پرانی باتیں تو لگتی ہیں آج کے دور میں. افسوس ان باتوں کے ساتھ جینا یعنی ایک تصوراتی بات تو ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، اگر ہم ارض الواقع میں جائیں تو یہ چیز اب یعنی ہم نوجوان نسل کو تو جس انداز میں جو جی رہے ہیں ممکن ہی نہیں ان کو روکنا. تو اس کا حل جو ہے اللہ عالم سمجھ میں آتا ہے، اور بہت سے لوگوں پر بھی یہ شروع بھی ہو گیا ہے، اور اللہ اس میں مزید برکت دے اور یہ بڑھے آگے. انہی خرابیوں کی وجہ سے لوگ اب یہ کر رہے ہیں کہ جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے تو بجائے منگنی کے وہ عقد نکاح کر دیتے ہیں. رخصتی بعد میں ہوگی، رخصتی اسی وقت ہوگی جب وہ طے کریں شادی کر، لیکن عقد نکاح کر دیتے ہیں کہ اس کے یہ اس کی منقوحہ ہو گئی ہیں. اور یہ تو اس کے احکامات شریعت میں موجود ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، رخصتی سے پہلے شوہر فوت ہو جائے تو اس میں حق مہر کا کیا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے شادی پہلے ہوئی ہے اور رخصتی 3 سال کے بعد. یہ اگر چیز ہو جائے تو اس سے بہت ساری ان خرابیوں سے آدمی بچ سکتا ہے جس میں انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے. تو یہ حل جو ہے وہ اگر لوگ سمجھ لیں اور اس حل کو اپنا لیں، کیونکہ آپ یہ کہیں کہ جی بات نہ کرو تو کوئی یعنی 1000 میں کوئی آدھا آدمی نکل آئے گا جو شاید یہ اس پہ عمل کر لے، متقی آدمی، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا. لیکن جو حالت ہے نسل کی اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ جیسے منگنیاں کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی 3 4 سال 5 سال 10 سال کی بھی منگنیاں ہیں، 10 سال کی منگنیاں ہیں، ایسا ہی تو بالغ ہو جاتی ہے منگنی. بلکہ یہ مجھے یہ رشتوں کی بات سے یاد آیا کہ شیخ یہ اردو زبان میں آپ نوٹ کریں اگر تو جیسے اب مامی کا ایک رشتہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ظاہر ہے، چچی ایک رشتہ سمجھا جاتا ہے. اچھا عربی زبان میں شیخ اس کی بڑی الحمدللہ جیسے کہتے ہیں نا ایک شرعی حدود کے حساب سے ہے. تو مامی کو جو ہے جو لوگ نہیں جانتے انہیں عربی زبان کے اندر زوجۃ الخال کہتے ہیں. وہ آپ کا ماموں تو رشتہ ہے، ان کی وائف ان کی بیوی ہے، یعنی ماموں کی بیوی ہے، وہ ہمارے لیے محرم آپ کی محرم نہیں ہے. چچی آج کل کچھ ہوتا ہے بھائی چچی سے پردہ ہے تو بہت سے لوگ اچھا چچی ہماری ان سے پردہ ہے، تائی سے پردہ ہے. جی جناب ان کے لیے یہ تائی کو رشتہ نہیں دین نے دیا. عربی زبان میں انہیں زوجۃ العم کہہ دیں گے. یا اور اسی طرح سے پھپھا، بہت سے لوگ ادھر میں پھپھا ہیں تو بھائی وہ تو ہمارے ہر قسم کے محفل میں آتے ہیں، خواتین بھی چلے آتے ہیں، بہت مرتبہ اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے. بھائی وہ بھی جو ہے وہ آپ کے زوج العمہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ رشتہ داروں کے جو دین نے محرم رشتہ دار بتائے ہیں یہ بہت بڑی حکمت ہے. اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ اس پاکیزہ معاشرے میں بتائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، صحابیات تھے. ان پاکیزہ معاشروں میں حرمت والے رشتہ داروں کی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے. اور آج اتنی ہماری اگر منگنی کے تعلق سے جو ہم نے بات کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ منگنی کرنا اس کی اجازت موجود ہے، وہ ایک وعدہ ہے. لیکن اس کو ایک تو یہ کہ وہ اس سے کوئی چیز یعنی کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے جو آپس میں جن کا رشتہ طے ہوا لڑکا اور لڑکی کا. اور پھر اس سے بہتر جیسے آپ نے حل تجویز کیا ہے کہ اس کو نکاح کی طرف جانا چاہیے. ایک بات شیخ آگے بڑھنے سے پہلے اگر میں اضافہ کرنا چاہوں چھوٹی سی، وہ یہ تھا شیخ کہ یہ جو رشتہ طے کرنے کی بات جو ہوتی ہے جسے منگنی کہتے ہیں، اس میں شیخ ابھی رشتہ لینے اور رشتہ تلاش کرنے کے اندر ایک چیز اور میں نوٹ کری بہت ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ موبائل کا استعمال بہت کامن ہے، تصاویر اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو بہت سے حضرات شیخ رشتہ بھیجتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے ایک پروفائل بھیجتے ہیں اور ساتھ میں تصاویر ہی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں سننے میں آیا کہ جی میں نے اس لڑکی کی تصویر دیکھی ہے. بھائی اب وہ تصویر اگر رشتے والی خاتون آپ کو بھیج رہی ہیں
تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے فوراً ڈیلیٹ کر دیں گے؟ آپ 10 اور لوگوں کو دکھائیں گے، وہ خاتون ہو چاہے پردے والی خاتون ہو، پردے والی نہیں بھی ہے تو آپ کے لیے ایک مسلمان نامحرم خاتون کو دیکھنا الاؤ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو ایسی خواتین کو بھی ڈرنا چاہیے کہ جو بھائی سینسیئر پارٹی ہے ان کی آپس میں ملاقات کرائیں. اگر ملاقات ممکن نہیں ہے کسی اور شہر میں مثال کے طور پہ، تو پھر وہ ایک ذمہ داری لیتے ہوئے، مثال کے طور پہ شیخ ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ایک نوازل میں سے میں ایک فتویٰ تو نہیں دے رہا، ایک رائے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے 4-5 سیکنڈ کے لیے اگر ایک آئیڈیا رکھنے کے لیے اس اپنے ذمہ داری پہ وہ دکھا دے اس لڑکے کو یا اس کی والدہ کو کہ وہ اس کو دکھا دیں، تو ایک بہت شیخ مشکل باب ہے کہ تصویر کے اندر عام طور پہ پھر وہ چیز واضح بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں فلٹر لگا کے کس کس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں. خرابیاں بہت ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں شیخ کہ یہ جو توسع ہو گیا نا کہ تصاویر بھی ساتھ ساتھ عام کری آ رہی ہیں خواتین کی پروفائل کے ساتھ دکھانے کے لیے، جو ہے نا وہ لڑکی کی تصویر جو بھیجی جاتی ہے کہاں پہنچ سکتی ہے وہ بالکل ایک بڑا سنگین معاملہ ہے یہ. بالکل آپ نے شیخ اللہ کو جزائے خیر دے اس کی طرف نشاندہی کی. اچھا شیخ، منگنی کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب منگنی میں ایک اور جو ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ رسم کے طور پہ اس کو جو منایا جاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ انگوٹھی کا ایک وہ ہے تصور، کانسیپٹ ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو انگوٹھی پہنائے گا یا لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنائے گی، یا اگر لڑکا نہیں ہے تو اس کی والدہ انگوٹھی پہنائے گی. یا تو اس کا شریعت کے اندر کیا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے رسم، ایک مل بیٹھ گئے، ایک رشتہ طے ہو گیا، ایک خوشی منا لی، تو وہ آگے ہم رسومات کے جب اس کے اصولوں پر بات کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بات آ جائے گی. تو اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے مل بیٹھنے میں، لیکن اس میں اختلاط نہ ہو، لڑکا لڑکی اکٹھے نہ بیٹھیں، کیونکہ ان کا دولہا دلہن کا وہ ابھی نہ دولہا ہے نہ دلہن ہے، نہ وہ زوج ہے نہ وہ زوجہ ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے، اور ان کا آپس میں اس طرح سے لمس اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، یہ چیز بھی شرعاً جو ہے وہ معیوب ہے اور قابل قبول نہیں ہے. تو اگر کوئی لڑکے کی والدہ پہنا دیتی ہیں لڑکی کو انگوٹھی، اب یہ مسئلہ دوسری نوعیت اختیار کر جاتا ہے، دیگر محاذیر شرعیہ سے نکل کر کے چلیں اختلاط سے بچ گیا اور غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا اور یہ سب کچھ ہو گیا. تو انگوٹھی بہرحال اگر آپ کی قومی کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے یا عمومی کوئی رواج ہے تو چلیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز بہرحال عیسائیت میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ الٹے ہاتھ کی اس والی فنگر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ رنگ، یہ جو انگیجمنٹ یا ویڈنگ رنگ جو ہے یہ اس میں وہ پہناتے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں سے ایک رگ نکلتی ہے جو دل تک جاتی ہے، تو یہ رنگ جو ہے یہ تاثیر پہنچاتی ہے اس محبت میں اور مؤثر اس کو مانتے ہیں. اللہ عالم اس کی ان کے نزدیک کیا حقیقت ہے، کیا پس منظر ہے، لیکن چونکہ ان چیزوں کو تاثیر ماننا جو کہ مؤثر نہیں ہے ناقلاً نہ شرعاً، یہ چیز درست نہیں ہے. تو انگوٹھی پہنانے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی مذہب کا کوئی تصور موجود ہے. اگر یہ بات آپ نکال دیں کسی اور انگوٹھی میں پہنا دیں، کسی اور فنگر میں پہنا دیں انگوٹھی، تو اس کا کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کوئی تشبہ یعنی کسی مذہب کا قوم کا سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ اب یہ کامن چیز ہے. لیکن بظاہر مطلب محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ جی یورپ امریکہ وغیرہ میں جو ان کے ہاں جو ویڈنگ رنگ جو پہنائی جاتی ہے تو اسی کو ایک رشتہ تصور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبول رشتہ کرنے کے لیے ویڈنگ رنگ دی جاتی ہے، اور اگر وہ ڈائیورس ہو جائے تو رنگ واپس کر دی جاتی ہے. تو اس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کے ہاں اس چیز کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا ان کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوا، کیونکہ دین اسلام میں تو کوئی انگوٹھی وغیرہ کا کوئی ایسا تصور نہیں ہوا. تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس سے بچے کہ جی انگوٹھی یہ اسی طرح سے نا یہ ویسٹ کا کلچر ہے، اور یہ وہ انگوٹھی سے نکل کے پورے سائٹ پہ چلے گئے. اچھا شیخ، اسی طرح اب یہ ہم رسومات پہ بات کر رہے ہیں، تو جو یہ شادی کے موقع کے حوالے سے بھی جو رسومات ہمارے یہاں ہیں مختلف، تو اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ویسے صاحب اس میں اور ایڈیشن ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو بھی میرا خیال ہے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا چیز اس میں درست ہے اور کیا نہیں ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک چیز اگر یہ بات ہو جائے کہ رسومات کے تعلق سے، رسم و رواج کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات ہیں، کس کو رسوم و رواج کو منانا چاہیے، کون سے نہیں منانے چاہیے. دیکھیں رسم و رواج جو ہے یہ شادی ایک ایسا معاملہ ہے جو یعنی دین اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، عقد کا ایک معاملہ. اور یہ جو آپ تاریخی کتب پڑھتے ہیں تو ان میں آپ کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے کتب تفاسیر میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی اولاد کے درمیان شادی کا کیا. تو ایک طریقہ کاری ایک شروع سے چلا آ رہا ہے، اس میں شرعی رہنمائی ضرور موجود ہے. اب چونکہ خوشی کا موقع ہے، ایک زندگی کا ایک اہم ترین موقع ہے جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں اب امتیں تقسیم ہوتی گئیں، قومیں بنتی گئیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اس کے اندر مذہبی چیزیں بھی آئی ہیں اور قومی چیزیں بھی آئی ہیں، یعنی علاقائی
یہ رسم و رواج بھی اس کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ یہ اس علاقے کے ہیں تو ان کا یہ اس قوم کے ہیں تو اس کا ہے، لیکن اس میں مذہبی رسم و رواج بھی آئے. تو اب اس میں جو رسومات کے حوالے سے جس کو فقہا کی اصطلاح میں عرف کہا جاتا ہے، تو اس میں جو موٹی دو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ شریعت آپ کو آپ کے رسم و رواج سے عمومی طور پہ روکتی نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ایک یہ چلتا بھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور بعض حضرات کی بڑی سختی بھی ہے کہ اپنا کوئی اسلام میں نکاح میں شادی میں سوائے یہ 2 فرض 2 سنت 1 نفل، وہ جی چھوارے بانٹنا نفل ہے، اور جو یہ ایجاب و قبول ہے یہ یوں ہے، اور وہ نکاح کو جو ہے خطبۃ الحاجہ جنازہ کی طرح جنازہ یا پتہ نہیں کوئی نماز کی طرح اس کے پورے وہ بنائے، اور اس کے علاوہ ان کا سب کچھ باطل ہے. بلکہ میں اگر کہوں کہ ہمارے چونکہ گفتگو ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی عقیدت ہے لوگوں کے نزدیک، تو ان کے ذرا جذباتی اس مسئلے میں جذبات کے ساتھ بیانات ہیں، اور لوگ اس سے متاثر بھی بہت ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں واقعتاً، اور جو کوئی اس کے خلاف بات کر دے تو ہمارا ٹیمپرامنٹ تو بڑا شارٹ ہوتا ہے، تو وہ تو فوراً ہم لکھ دیتے ہیں یہ مولوی اس طرح کا، یہ مولوی اس طرح کا، اور مولوی پہ کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مہاجرہ خاتون کی شادی تھی ایک انصاری مرد کے ساتھ، تو میں نے اس کو تیار ویار کر کے جو اس کی تیاری ہوتی ہے دلہن کی، اس کے کر کے میں نے اس کو بھیج دیا یعنی لڑکے والوں کے ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی اشعار پڑھنے کے لیے کسی کو بھیجا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ان الانصار یعجبہم اللہ، ان کی ایک روایت ہے یا ان کی ایک رسم ہے کہ ان کو اس موقع پر یہ تھوڑا سا لہو خوشی کا انداز، اور یہ ہم آگے اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ، تفصیل ہوتی ہے. تو قومی رسم و رواج جب آپ کہیں شادی کر رہے ہیں تو اس کو ماتم میں اور خوشی میں فرق ہونا چاہیے. ہم تو ایک سمجھتے ہیں کہ جی 2 فرض 2 سنت 1 نفل 1 واجب یہ پورا کر دو، اور یعنی یہ کوئی جیسے وہی آپ کی والی بات جنازہ ہے یار، تو ماتم اور خوشی میں فرق ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی قومی رواج ہے، کوئی علاقائی رواج ہے، کوئی علاقائی رسم ہے مذہب سے ہٹ کر، اور وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے مخالف نہیں ہے، مطلب اس میں اختلاط نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، بےہودگی نہیں ہے، گانے وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے ان چیزوں کو بلکہ شرعی تعلیم میں کہ کرنا چاہیے، ان رسم و رواج کو اپنانا چاہیے. ہاں کوئی مذہبی رواج ہے کسی اور علاقے کا، کسی اور جگہ کا، وہ ان کے تشخص کو واضح کرتا ہے، یا شروع میں کرتا تھا اب کامن ہو گیا، تو اس سے بچنا چاہیے. اب اس کی تفصیل چونکہ ہمارے یہاں ایک بڑی بڑی رسمیں ہیں. پہلے ایک تو کلچر ہمارے یہاں 2 طرح کے چلے ہیں نا شادیوں میں. پہلے تو ہم ہندوانہ لیتے تھے، جس کو ہندوانہ کہہ دیا جاتا ہے، انڈین کلچر آپ اس کو کہتے ہیں سادے الفاظ میں. اب ذرا ہم ویسٹ کی طرف چلے گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا گیا برائڈل شاور، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ بعد میں بچے کا بیبی شاور، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا نے کہاں اینڈ ہونا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نا. مقصد یہ کہ آپ یہ شیخ جو مقصد ہم اگر اس کو ایک شارٹ کر لیں کہ رسوم و رواج کے تعلق سے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے مذہبی رسوم و رواج جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ اصل پتہ ہو. دوسرا جو ہے وہ علاقائی رسم و رواج ہے. تو علاقائی رسم و رواج کوئی بھی ہوں تو وہ جائز ہے اسلام کی نظر میں. بلکہ اگر نبی وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ بشرطے کہ شریعت کے مخالف نہ ہو کہ نکاح کا اعلان کرو، تو نکاح کے اعلان میں یہ چیز بھی شامل ہے. نکاح کے اعلان وہ مسجد میں اسپیکر پہ آ کے تو نہیں کرے گا، تو اس نے ظاہری بات ہے کچھ شادی کارڈ بنا دیا مثال کے طور پہ، اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ جائز ہو جاتی ہے. اچھا ہمارے یہی ہے نا، اب یہ جو رواج ہیں میں وہی ذکر کر رہا تھا ہندوانہ اور ویسٹ کے. تو اس میں ہندوانہ رواج جن کو کہتے ہیں مہندی ہو گئی، مایوں ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے تو زیادہ تفصیل تو نہیں پتہ. اب ان کو کچھ تو اعلیٰ اطلاق کہہ دیتے ہیں کہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، اور کچھ اس کو بالکل کہتے نہیں جی بالکل نہیں ہے. اب اللہ عالم میری کوئی اس مسئلے میں تحقیق نہیں، مجھے کہیں اصالتاً یہ چیز نہیں ملی کہ ہندو مذہب سے نکل کر یہ چیز آئی ہے. میرے علم میں نہیں. اللہ عالم آپ کے علم میں ہو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، کسی کے بھی علم میں ہو تو ہماری رہنمائی ضرور کرے ہو، یعنی اوتھینٹک ہو کہ یہ ہندو مذہب سے اس کی بنیاد پڑی ہے اور یہ اس میں کوئی ہندو مذہب کا کوئی تشخص موجود ہے. اگر تو یہ علاقائی اور قومی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اس مسئلے پہ ہم فتویٰ نہیں دے رہے، مسئلے کو صرف اصولی طور پر واضح کر رہے ہیں. اگر یہ علاقائی قومی ہے تو شرعی حدود کے اندر بغیر اختلاط کے، بےہودگی کے، فحاشی کے، گانے کے اور ان سب چیزوں کے، بغیر اسراف کے، اس کے کرنے میں کوئی شیخ آپ کی بات سے وہ یاد آ رہی ہے کہ بات کہ جب ہم نے منگنی والی بات کی تھی کہ اب پھر اس قسم کا اتنا شرعی قسم کا فنکشن جو ہے وہ آج کے زمانے میں اس کی مثال دکھانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. یعنی پیش بھی کرنا مثال کہ جناب فلاں گھر کے اندر شادی کے موقع پر
خوشی اور جشن کا سما بھی تھا، نہیں وہ لیکن شریعت کی تمام حدود کو پابندی کرتے ہوئے گھر تھا. کے یہ اندر ایک ہوتا بڑی ہے، وہ مشکل چیز گھر ہے. کے اندر ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے جیسے لڑکے والے اپنے یہاں وہ چند ان کے خالائیں پھوپھیاں اور یہ وہ چند وہی کہہ رہا ہوں کہ شیخ خواتین انہوں نے کر لیا. نہیں ہے ایسا ہے جو دیندار گھرانے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لڑکی والے لڑکے کے یہاں آ رہے ہیں یا کوئی باقاعدہ کوئی جو ہے نا شادی ہال بک کروایا جا رہا ہے اور ایسا اس میں بڑا اہتمام ہو رہا ہے اور فنکشن ہو رہا ہے باقاعدہ. وہ ٹائپ نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں ایک دو دن ذرا سا اس طرح کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مہندی وغیرہ لگتی ہے، یہ عورت کی ایک زینت ہے، تو وہ ساری خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں شادی سے ایک دو دن پہلے، وہ مہندی لگا لیتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں. خواتین کا ہی فنکشن ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی بیہودگی نہیں ہے، کوئی انڈین گانے نہیں ہے، کوئی ڈانس نہیں ہے، کوئی اس قسم کی فحاشی نہیں ہے، اور کوئی اسراف نہیں ہے. مطلب کھانا ہے تو وہ ٹھیک ہے بہتر ہو، لیکن وہ انواع و اقسام اور وہ چیز نہیں ہے. تو اس حد تک خوشی منانے میں بہرحال کوئی یعنی ہم اتنی پابندی نہ لگائیں کہ اس کو ہم یہ کہہ دیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ نہیں جی بس 2 سنت 2 فرض 2 نفل. یہ جو ہندوانہ رسم جو ہے، اس کو میرا خیال ہے ہندوانہ اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ پہلے یہاں انڈیا کے اندر ہندو ہی آباد ہے، انڈیا پاکستان کے اندر. تو اب وہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ظاہر بات ان کا کلچر چلا آ رہا ہے. تو ان کی ایک شادی کے موقع پر ان کا کلچر ہے، تو وہ اگر اس کلچر کو اپناتے ہیں اپنی شادی کے موقع پر، تو اب وہ پھر ان کو کہہ دیں گے یہ ہندوانہ کلچر. تو ہندوانہ تو نہیں ہوا. جیسے عرب کا ایک کلچر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اسلام لانے سے قبل وہ ایک یعنی ایک کلچر تھا ان کا شادی کے موقع کا. اب جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر سے منع نہیں کیا. تو یہ نہیں کہا کہ یہ کفر کا کلچر ہے کہ چونکہ تم کافر تھے تو اب تم مسلمان ہوں گے تو لہٰذا اس کلچر کو نہیں اپنا سکتے. نہیں، ہاں خوشی کے موقع پر جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ چلی آ رہی ایک ثقافت ہے ان کی ایک رسم و رواج کی، تو اس کو اگر اپنانا چاہیں تو کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کے بس بار بار میں یہ نقطہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس آزادی، کیونکہ بعض اوقات ہم جب رخصت کا پہلو شریعت سے نکالتے ہیں نا، تو رخصت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہے، اور اس کو پھر اس انداز میں مناتے ہیں. جیسے بھی یہ گانے ہیں، یہ چیز ہے، اگر کوئی اشعار وغیرہ پڑھے جا رہے ہیں، کوئی اس قسم کے خوشی کے، اگر کوئی اس طرح بغیر انسٹرومنٹس کے میوزک کے اور بغیر اس کے کوئی مطلب کوئی ناچ گانا نہیں ہے، تو اس میں لیکن اب مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی رخصت میں وہ باقاعدہ پھر وہ انڈین گانے آ جاتے ہیں. بلکہ شیخ ابھی تو یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے سوسائٹی پہ کہ جو ابھی جو کلچر بن گیا ہے، ایک طرف ہم نے یہ پہلو بھی رکھا کہ بھائی یہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اصل جو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے ذکر کیا ایک شخصیت کا، ڈاکٹر سرار صاحب کا، ان کے ماننے والے اور ان کی گفتگو. اب آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کا ریئیکشن دیکھیے گا کہ وہ کیا اس کے اوپر وہ طوفان بدتمیزی لوگ عام طور پر کھڑا کرتے ہیں. کی بات جو ہے وہ رکھیں گے، لیکن دوسری طرف ایک دوسرا جو کلچر ہے کہ جو ہمارے یہاں زیادہ ہے، یعنی اس کا ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے جو ایک سختی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ ایک ریئیکشن ہے اس چیز کا جو ایک تساہل ہے. یعنی بہت زیادہ اس کے اندر ایک اس کو ایک منانا، اور پھر اس کے اندر یہ بیہودگی جو باقاعدہ مطلب ڈانس اور اس کو ایک اسراف اور فضول خرچی اور میوزک، تو اس پر تو یعنی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں نا. یعنی بالکل واضح طور پہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کوئی بھی رسم ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نکاح کی رسم کر رہے ہیں اور نکاح کی رسم کے اندر بھی مکس گیدرنگ ہے، اور نکاح کی رسم کے اندر بھی اگر گانے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ آپ گناہ گار ہیں. لباس کی بیہودگیاں وغیرہ بالکل سب چیزیں ہیں تو وہ حرام ہے. تو مہندی مائیوں یا اس طرح کی جو رسومات ہیں، اول تو جیسے آپ نے کہا کہ جی اس کا بیک گراؤنڈ ہندو مذہب ہے، تو مذہب تو ہمیں اس کی کوئی تحقیق کے مطابق ہمارے تو نہیں سامنے آیا. ہاں ہندو لوگ ہو سکتے ہیں، ان کا ایک علاقائی کلچر ہو سکتا ہے، تو اگر وہ ایک شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل شیخ جزاک اللہ خیر. جیسے آپ لوگوں نے بڑی اچھی تنبیہات بھی دے دی اور یہ شرعی قاعدے بیان کر دیے ہیں، ایکسیپشنز بیان کر دی ہیں، یہ توجہ کرنی چاہیے لوگوں کو. بس شیخ میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو وجہ ہے کچھ لوگوں کی اس کے منع کرنے کی بھی، اور ہم بھی شیخ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ شیخ شادی کے عمل کو آسان بنانا بھی ایک شریعت کا اہم مقصد ہے. جب شریعت نے اس کو ایک فطری چیز رکھا ہے تو یقیناً اس میں آسانی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اکثر النساء برکتاً اقلہن صداقاً، ایک روایت میں ہے، اور ایک میں ہے کہ اقلہن مؤنتاً، یعنی جس کی شادی میں کم مہر والی خاتون ہو وہ سب سے زیادہ برکت والی خاتون ہے، اور جس شادی میں یہ تکلف اور خرچے وغیرہ کم ہوں وہ زیادہ برکت کی علامت ہے. تو اس لیے کا واقعہ بتا دینا شیخ، وہ جو مجلس میں ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا التمسوا لو خاتم من حدید. بالکل یہ آپ نے جس طرح آپ نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ بس جاؤ اور ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، یعنی بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر ہی لمحات کے اندر وہ چیز طے ہوئی. اور وہ یعنی صحابی نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ڈھونڈو، اس نے کہا یہ چادر ہے، تو آپ نے
فرمایا یہ اس کو دے دو گے تمہارے، اس کا پھاڑ کے 2 کر دیتا ہوں. تو فرمایا نہ اس کے کام کی نہ تمہارے کام کی. تو آپ نے فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ، اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے. کتنی قرآن کی صورت یاد ہے، فلاں فلاں یاد ہے، وہ اس کو یاد کرا دینا، یہ تمہارا حق مہر ہے. شادی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. حتیٰ کہ شیخ جیسے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدہ شادی بھی کر لی، جبکہ مہاجرین میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت گہرا پرانا تعلق. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شادی کے کچھ اثرات جسے کہتے ہیں ظاہر ہوئے ان کے کپڑوں پہ، کچھ نشانی ہیں، کچھ علامات ہیں. تو ہم نے فرمایا بھائی کیسے نشانی ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ میں نے تو شادی بھی کر لی. تو نے فرمایا ہاں بھائی کہ کتنے مہر تم نے دیا؟ تو انہوں نے مہر کی مقدار ذکر کری اور اچھی خاصا مقدار جو ہے ذکر کیا مہر کا. تو اللہ کے رسول فرمایا اولم ولو بشات، بھائی ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ کرو. تو یہاں سے معلوم ہوا شیخ کہ شادی بھی کر دیا کرتے کر لینا ہمارے معاشرے میں. میاں شادی کر لی، بلایا بھی نہیں، تعلق ختم. اس نے اپنی شادی میں نہیں بلایا، ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے. بائیکاٹ ہو ہمارے یہاں بلکہ دعوت کا اگر طریقہ ایسا ہو جائے کہ جی اس کو کارڈ بھیجا ہے اور ہمیں تفصیلی کارڈ نہیں بھیجا گیا، ہمیں خود آ کر نہیں دیا، ہمیں میسج آ گیا اور ان کو کارڈ آیا تھا، ان کو فون بھی کیا تھا. بڑے علمی ہے شیخ. تو یہ اللہ کے نبی وسلم کے سامنے وہ شادی ہو گئی. آپ کو بعد میں پتہ چل رہا ہے نہ کوئی وہ تکلف ہے. ہمارے ایک تکلف ہوتا ہے کہ جی وہ نکاح پڑھانے کے لیے بھی فلانے کو بلانا ہے، فلاں شیخ کو بلایا جائے یا فلانے سے نکاح پڑھوایا جائے. بڑے سادگی شیخ. کبھی میں سوچ رہا ہوتا ہوں اس موضوع کے بارے میں نا، تو میں ایک جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو پرانے زمانے میں اگر لے جائیں، جب شادی سے پہلے کی جو ٹائم تھا، اتنے پرانے بنا جائے، ایک دوسری کر لیں گے آپ. چلے انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہے شیخ. لیکن ایک ہو گئی ہے، وہ جیسے ہوئی ہے وہی کافی ہے. تو میں وہ ایک تصور لگ آ رہا تھا شیخ. اب مجھے اگر معلوم ہو کہ کسی شادی کرنی ہے اور جو ملک کے حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، ہم نے پچھلے پرانے بات بھی کی تھی اس کے اوپر شیخ کے جابس کے مسائل، کاروبار کے مسائل. اب ایک لڑکا ایک شادی دیکھ رہا ہے اپنے سامنے ہوتی ہوئی، جس میں یہ تقریب بھی ہو رہی ہے، وہ تقریب بھی ہو رہی ہے. وہ تو اپنے ذہن میں حساب لگا رہا ہوگا یار کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے نا تو اتنے پیسے تو ہونے چاہیے میرے پاس کہ میرے پاس مہندی کا خرچہ بھی ہو، میرے پاس ماہیوں کا بھی خرچہ ہو، اور جوتا چھپائی اور فلاں چھپائی، بتائیے کیا کیا چیزیں جو ہمارے یہاں جوڑ دی گئی ہیں. دودھ پلائی بھول گیا، دودھ پلائی. تو کتنی سے شیخ پریشر ایک بندہ جو ہے اپنے اوپر سنبھالتا ہے، اور اس کی وجہ سے شیخ اس کا ذہن میں ہوتا ہے کہ وہی جو بات تھی کہ ابھی تو جناب جاب لگی ہے، ابھی تو جناب یہ 3-4 سال کچھ کما لے، ابھی تو شادی کے پیسے یہ جمع کرنا شروع کرے گا. تو شیخ ایک بہت بڑا نا ایک پریشر قسم کی صورتحال. یہ تو آپ نے ذکر کیا نا لڑکے کی طرف کا، جی جو لڑکی کی طرف کے جو معاملات ہیں اور زیادہ پریشانی ہے. مطلب وہ جو اسراف کا ایک معاملہ ہے کہ اب وہ ایک تو وہ بری تیار ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکی کا جو ایک جہیز کا سلسلہ ہے، اور پھر لڑکی کے جو ایک شادی کا جوڑا ہے اس کا، تو وہی ایک ہمارا اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ وہ مطلب اس کو ایسا تصور دے دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. یہ سارے جو تکلفات ایک دفعہ پہنتی ہے عورت، لاکھوں کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ، وہ کوئی اگر آس پاس 1-2 سال میں کسی کی شادی ہو جائے خاندان میں، کوئی بھائی بہن آگے پیچھے، تو وہ پہن لے، نہیں تو اس کے بعد وہ اس کو فکس بھی نہیں آتا. تو وہ جوڑا جو ہے اس کے لیے کتنا تکلف اور یہ اسراف، یعنی وہی شکل سے اگر اس پہ اصولی طور سے آپ اگر شرعی رہنمائی میں اسراف کیا ہے اور تبذیر کیا ہے، یہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. شیخ اسراف اور تبذیر بالکل ایسے ہی ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اسراف کا معاملہ الگ ذکر کیا ہے، تبذیر کا معاملہ الگ ذکر کیا ہے. تو اس میں علماء نے جو فرق کیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر اور اسراف کے اندر جو علماء نے فرق کیا ہے کہ وہ تبذیر آپ کی آتی ہے وہ خرچے کہ جو جائز نہیں ہے، حرام کام کے اندر آپ گانے بجانے پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تبذیر ہے. گانے بجانا بلا چاہے وہ کم ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ 100 روپے بھی خرچ کر رہے ہیں تو وہ تبذیر ہے اور حرام ہے کہ آپ شیطان کے بھائی ہیں اگر آپ نے کسی حرام کام میں کوئی خرچہ کیا. قرآن کیا ہے. اور اسراف یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، کہ آپ کسی حلال کام کے اندر آپ اتنا خرچ کر دیں جو کہ ضرورت سے زائد ہے، تو وہ اسراف ہے. تو یہ یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو شادی ضرورت ہے، شادی ضرورت تو اس میں جو ضرورت ہے انسان وہ پوری کرے، اور جتنے جو شرعی رہنمائی ہے یا آپ کی کوئی علاقائی رسم و رواج ہے تو اس کو بھی حدود میں رہتے ہوئے انسان پورا کرے. اس میں بھی ایسے حد سے باہر نکل کے جو تھوڑا سا اگر اس پہ یعنی شو آف کرنا، یہ جو ہے نا ایک بالکل شیخ. اور یہ ایسا ایک المیہ بن گیا ہمارے ہاں کہ یعنی لڑکی کا جو باپ ہے وہ شروع دن سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس بیٹی کی شادی کرنی ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے ذہن میں یعنی ایک ایسے اسٹینڈرڈ بنا دیے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ایک پورا کاروبار، ایک پوری انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے جو شادی کے حوالے سے ہے. اور آپ صرف اگر یہ دیکھ لیں، ایک تو جوڑے لباس ملبوسات تو ایک الگ چیز ہے،
ہال آپ دیکھ لیں، یعنی آپ کو ایک ہال کے اوپر جو خرچہ کرنا ہے. حقیقت ہے. ایک صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں، یا تو ہم یہ کراچی میں بیٹھے ہیں نا، تو یہاں اسٹینڈرڈز ہیں لوگوں کے. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں، جو برادری ہے یا قوم کہہ لیں آپ، تو وہاں پر اس اسٹینڈرڈ کے لوگ اس قسم کے شادی ہالز، اس ایریے کے شادی ہالز میں شادی کرتے ہیں. اس اسٹینڈرڈ کے لوگ یہ والا لیتے ہیں، مڈل کلاس تھوڑے سے ہو گئے. جو اپر کلاس ہے وہ یہ فلانا شادی ہال لیتے ہیں. اب جو اپر کلاس کا جو ہے نا، جو مطلب تھرڈ بارٹ لیڈ کلاس ہے، ان کا ہال ابھی پچھلے سال تک کے جو ریٹ سے صرف ایک رات کی جو ان کا کرایہ تھا کھانے پینے سے ہٹ کر، وہ 16 لاکھ روپے تھا. اچھا، اس کے بعد جو میں نے سنا کہ جی ان پہ ہال والوں پہ پریشر آیا ہے کہ جی آپ نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اب جو مڈل کلاس ہے نا وہ بھی یہ ہال لے کے شادی کروا رہی، تو ہمارے اسٹینڈرڈ کو خراب کر رہی ہے. اب ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ آ کے بھی اس ہال میں شادی کر رہا ہے، تو ہمارے لیے ذرا سی شرم کی بات ہے. اس کے پیسے بڑھاؤ تاکہ ان کی اوقات سے باہر نکلے. تو اب پتہ نہیں اس کے کتنے بڑے کیا ہوا، لیکن یہ اسٹینڈرڈ اس طرح کے ایک رات میں یہ اتنے لاکھوں کا، اب صرف ایک تقریب میں صرف یہ دکھانے کے لیے اس شادی ہال کو لینا کہ یہ میرے جیسے لوگوں کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، اس ہال میں شادی کرنا تو میں نے یہیں کرنی ہے. تو یہ ہم نے اللہ کو جو ہے نا، کل قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے کہ کمایا کہاں سے، اس کے ساتھ یہ ہوگا خرچ کہاں کیا. یہ بھی جواب دینا ہے. یہ جو 16 لاکھ روپے کا آپ ہال لے رہے ہیں ایک رات کا کھانے کے علاوہ، پھر کھانے کے اندر جتنی ڈشز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی اللہ کی قسم آپ جائیں کچھ شادیوں کے اندر تو وہاں اتنی ڈشز ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک ایک لقمہ لیں تو اس سے وہ ڈشز ختم نہیں ہوں گی، آپ کا شاید پیٹ پہلے بھر جائے. جو سویٹ ڈشز ہوتی ہیں ان کا ایک الگ پہاڑ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو سیلیڈز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے. مطلب ہم کیا چاہ رہے ہیں، کمنٹ میں لوگ پھر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کھانا ایسا تھا، کھانا ویسا نہیں تھا، اور اسراف کا شے نہیں لگی، وہ نہیں لگی. اچھا، اس کی وجہ سے نا یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ ہمارا معاشرے کا طبقہ ہے، یہ بڑا ایلیٹ کلاس، یہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. یہ جو کرے گا نچلے والے طبقے نے تقلید کے طور پہ کہ جی اگر اچھا دکھنا ہے تو آپ نے ان کی طرح چلنا ہے، آپ نے اگر اچھا دکھنا ہے تو آپ نے ان کی طرح کرنا ہے. اب اس میں مصیبت کیا آتی ہے، یہ تو کر گئے، ان کے پاس تھا، انہوں نے تو لٹانا تھا نا. پیسہ ہوتا ہے تو انسان کو جگہ نہیں ملتی کہاں خرچ کرنا، وہ تو کر گئے اپنے بچیوں کی شادی میں. میرا ایک ہی بیٹا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کی شادی میں نہ کروں، وہ دھوم دھڑک کے ایسے کر دیا آپ نے تو کروڑوں کا حساب کتاب بٹھا دیا. جو آپ سے کم درجے کا ہے نا، وہ تو بھیڑ چال تو ہے، اس نے اتنا کیا ہے، اس نے اپنی بچی کی شادی پہ یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا. تو یہ دیکھا دیکھی چلتی ہے نا. وہ اس کی بچی فلاں پارلر سے تیار ہوئی تھی، وہ انہوں نے فلاں شادی ہال میں کی تو اتنے ڈشز رکھی تھیں، انہوں نے یہ کیا تھا، بچی کو جہیز میں یہ دیا تھا، یہ کیا تھا. دوسرا بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ حرام حلال کی تمیز چھوڑ کے بھی وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کے سوال کیا. سیدنا اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میری ایک سوتن ہے، مجھے کیا کوئی گناہ ملے گا اگر میں اپنی سوتن کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کروں کہ ہم دونوں کا شوہر تو ایک ہی ہے، کہ یہ مجھے ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، جو مجھے دے نہیں رہا لیکن میں ایسا ظاہر کر رہی ہوں کہ یہ تو مجھے لا کر یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بولوں اور وہ دے نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب الزور، جو آدمی اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، شو آف کرنا. یعنی شادی پہ کسی سے سیٹ مانگ کے پہن لیا، آپ کے پاس ہے نہیں، آپ ادھار لے کے آپ شادی کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اسٹینڈرڈ والا دکھا رہے ہیں. دولہا جو ہے گاڑی میں جو بیٹھ کے آ رہا ہے وہ رینٹ پہ لاکھوں روپے کی، وہ کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے جو رینٹ پہ لے کے. بس سوچنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس موقع پر جس کو جو چیز نہیں ملی، اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی، وہ ایسا ہے جس نے 2 جھوٹے کپڑے پہنے ہو، جھوٹ کے کپڑے پہنے ہوں. علم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی ایک چیز اس کے پاس ہے نہیں، پھر دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ دکھا یہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہے. تو یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، شو آف کرنا ہے ایسی چیزوں پر جو اس کے پاس نہیں ہے، جس کا وہ مالک نہیں ہے. جو مالک ہو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے اسراف. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو قرضہ یا حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور معاشرے کو ہم کس تباہی کی صرف اس شادی کی وجہ سے. ہم نے ایک شروع میں بات کی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تھی کہ ان کا ایک جذبات میں آ کر یہ بات کرنا، یہ ان چیزوں کی بنیاد پر تھی. لیکن وہ چونکہ اس میں تھوڑا سا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ آدمی یعنی جائز چیزوں کو بھی وہ کہہ دے کہ حرام ہے، تو وہ ایک وہاں پر. لیکن اس معاشرے کے سلمیوں کو روکنا بھی بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو کچھ حالیہ عرصے میں نے 3-4 سال میں، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے اب یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں کہ لڑکے والے اب جو رشتہ دیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ ایک رشتہ ٹوٹا اس بنیاد پر، لڑکی والوں نے توڑا، کیونکہ لڑکے والوں نے کہا ہم شادی کریں گے، کوئی جہیز نہیں لیں گے، اور ہم کوئی بارات بھی نہیں ہوگی، ہم شادی ہوگی مسجد کے اندر، وہیں سے رخصتی ہوگی، یا ہم گھر سے آ کے چند لوگ لے جائیں گے لڑکی کو، اور جو ہے وہ اس کے بعد ولیمہ ہوگا.
اس بنیاد پہ لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا. نہیں جی, ہم تو بغیر یہ دھوم دھڑکے کے اور ان چیزوں کے ہم شادی نہیں کریں گے. تو الحمدللہ ایسی چیزیں شروع ہو رہی ہیں, ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح کے جو لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے, ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے, اور ایسے کوئی لوگ نظر آئے ان کی شادیوں میں ہمیں شرکت بھی کرنی چاہیے, جو ولیمے کی وہ دعوت کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہنے چاہیے کہ معاشرے کے اندر وہ ایک تبدیلی لا رہے ہیں, ایک اچھا ایک وہ. اور اس طرح کی شادی اگر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جس میں ایک سادہ سا تصور ہو, جس طرح ہم نے تفصیل سے بات کر لی, تو شیخ ہر نوجوان جسے کہتے ہیں اس کے ذہن میں یہ ایک آپشن جلدی سامنے آئے گا. وہ بولے گا یار جو نوکری نہیں بھی ہے, تھوڑے بہت جسے کہتے ہیں پیسے جو سیو میرے پاس ہوئے ہوئے ہیں یا فیملی کے پاس جو سیو ہے, میں اس سے آغاز کر سکتا ہوں. یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور کتنے لاکھوں جو ہے کمانے والے ہو شادی سے پہلے. ہماری سوسائٹی اسے کس کی اجازت نہیں دیتی نا کہ آپ اگر ایک فیملی, اگر 2 فیملی مل کے سادہ شادی کر لیں تو اس کو تانے مار کے جو ہے نا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے. نہیں آپ کریں نا, ایک دفعہ ایک آدمی قدم اٹھائے گا تو الحمدللہ. میں نے اب ذکر کیا, میں کچھ شادیوں میں پچھلے ہفتے بھی ایک شادی میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں, تو انہوں نے اسی طرح کیا, کوئی لڑکی والوں سے کچھ نہیں, نہ ان کی طرف سے کوئی تقریب. اپنا تھوڑا تجربہ شیئر کریں کہ آپ کی شادی میں کس ہم تو دور جاہلیت میں شادی کی تھی. نہیں پھر بھی آپ کے کیسے جیسے کہتے ہیں لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کی سادگی کر سکیں. آپ اپنا بھی بتائیں. بھلے جو ہے نا وہ سسرال ناراض ہو جائیں. ہم لوگ گئے, شادی تھی میری, تو ہم فیصلہ آباد میں شادی ہوئی. تو الحمدللہ یہ کہ ایک دیندار گھرانے میں ہے, تو ایک سادگی تھی. تو ہمارے تو جو فیملی تھی وہ ساتھ میرے آئی, اور وہ تو سب چلے گئے گھر کے اندر. گھر میں شادی تھی تو 7 والوں کا گھر لیا انہوں نے. ان کا جو ہال تھا, یعنی جو گراج سین آپ سمجھ لیں, تو سین میں انہوں نے سیٹ اپ کیا. تو ہمارے صاحب کی سختی تھی, سب سے پہلے ہم پہنچ گئے. اب وہ سارے گھر والے اندر چلے گئے, ہمارے جو ماموں کا گھر تھا وہاں چلے گئے, اور مجھے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے اس گیٹ کے سامنے جہاں اندر مجھے جانا تھا سین میں. اور وہاں سامنے گائے بیٹھی ہوئی تھی, وہ چارہ چل رہی تھی. میں بڑی مشکل سے سبز کے اندر گیا ہوں, تو وہ جو سامنے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں پہ گدیاں بھی نہیں بچھی ہوئی تھیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے گدیاں تو دلہا صاحب. لیکن یہ کہ واپسی گائے کے اوپر بیٹھ کے رخصت ہو رہی تھی. نہیں واپسی تو خیر الحمدللہ سادگی سے ہوئی. لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے, دیکھیں سادگی سے بھی شادی ہو گئی الحمدللہ. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس میں برکت دی, اور ایک تعلق. اور پھر ولیمے کے حوالے سے شیخ آپ نے ذکر نہیں کیا اینڈ پھر یہ تو شادی کا معاملہ ہے. ولیمہ بھی ایسے ہی جو وہاں پہ رشتہ دار خاندان والے لوگ تعلق سے گیدرنگ میں آئے, یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, واقف ہیں, ان کو آپ بلائیں بالکل ولیمہ, کیونکہ شرعی ایک حق ہے اور ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریباً ہر شادی کا ولیمہ, جو اہل سیر نے اس کو جمع کیا ہے, تو انہوں نے ہر شادی کا ولیمہ, بلکہ اس نوعیت تک کو ذکر کیا کہ آپ نے اس ولیمے میں کیا کھانا پیش کیا, کہاں حیض تھا, کہاں پر کھجور تھی, کہاں عقد تھی, اور کہاں کیا تھا. مطلب یہ چیزیں ہیں, اس کی شرعی اصل ہے, اور یہ چیز ہونی چاہیے. وہ ہمیں جو ابھی بھائی بتا رہے تھے وہ شلیمہ آ گیا, پتہ نہیں کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں. بہرحال کوئی اگر بہتری والی چیز ہے, کوئی اس طرح کی چیز بن رہی ہے. اس میں اب میرا خیال ہے ایک اور چیز بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے ساتھ ساتھ. ہم ایک طرف اسراف کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حق مہر کا ایک جو سلسلہ ہے وہ 32.5 روپے والا, 32 روپے 8 والا, تو حق مہر کے حوالے سے بھی مطلب افراد و تفرید ہمیں نظر آتا ہے. تو ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حق مہر دیکھا جائے تو جو احادیث میں آتا ہے کہ 500 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر دیا کرتے تھے. اور آج کے حساب سے لگایا جائے تو تقریباً 200 درہم پر زکوٰۃ ہے. 200 درہم آج کے حساب سے تقریباً 60,000 روپے بنتے ہیں, 60 65 70,000 روپے تقریباً بنتے ہیں. تو 500 درہم جو ہے یہ تقریباً سمجھیں کہ 1.5 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے تقریباً. یہ چاندی کا اگر آپ صاحب دیکھیں نا تو چاندی ہے 500 درہم. ایک درہم تقریباً وہ ہمارے یہاں جو اہل علم کا اختلاف کا, احناف کا اور جمہور کا, کہ 2.85 وہ کہتے ہیں, اور یہ 3.25 جمہور کا ہے. تو اس کو ایک میں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے, کوئی علمی مجلس نہیں ہے کہ اس میں ہم بڑی تدقیق کے ساتھ, اگر آپ 3 گرام کر لیتے ہیں ایک درہم کو تو یہ 1500 گرام بن گیا. 1500 گرام مطلب 1.5 کلو. اور اس وقت جو ہے وہ تولے کی جو سونے کی چاندی کا تولہ جو چل رہا ہے میرے خیال ہے 1500 روپے کے لگ بھگ ہوگا. تو مطلب 1.5-2 لاکھ روپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو دیا ہے, سوائے جو ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. باقی تک سب بیویوں کو جو سیدہ عائشہ کی حدیث ہے. اچھا, اس میں مہر فاطمی بھی آج کل اب یہ چلنا شروع ہو گیا, وہ بھی یہی ہے, مہر فاطمی بھی 500 درہم ہی ہے. اس میں جو اپنا جو 32 روپے اٹھانے والی کہانی ہے اس کو ہم اگر فقہی حوالے سے تھوڑا سا کھولیں تاکہ لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ آیا کہاں سے اور یہ کیا تھا, تو یہ جو ہمارے فقہائے احناف ہیں ان کے یہاں ایک ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار مقرر ہونی چاہیے, اقل المہر. جبکہ
یعنی جو صحیح بات ہے حدیث سے، وہ آپ نے بیچ میں ابھی ہم نے حدیث بھی پیش کی تھی، وہ قرآن کی چند آیتیں سکھا دو. اور جب نصاً کسی نصاً کہیں الفاظ بھی موجود نہیں ہے کہ حق مہر ہونا چاہیے، حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے. جی یعنی حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اس کی تعین کے بغیر ہو سکتا ہے، اس کے ذکر کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لازمی ہے دینا. تو اس میں وہ جو ہے نا، وہ یہ آیا کہاں سے، یہ بڑا فقہی ایک دلچسپ لطیفہ ہے یہ جی. چونکہ اچھا یہ مالکیہ کے نزدیک بھی ہے، یہ مالکیہ کے نزدیک بھی ہے، صرف احناف نہیں ہے جی. وہ چور کا ہاتھ کاٹنے میں کم از کم شریعت نے حد رکھی ہے کہ تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، کہ اگر ربع دینار کے بقدر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یا ربع دینار سے زیادہ کی چوری کرتا ہے تو اگر ربع دینار سے کم ہے تو اس چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ربع دینار، ایک دینار آج کے ہمارے جو سونے کا نصاب ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، تو ایک دینار جو آج کل کا ہمارا جو اسکیل چلتا ہے سونے کا، اس میں 4.25 کا گرام کا ایک دینار جو اس دور میں تھا، جتنا سونا اس کے اندر پڑتا تھا ڈلتا تھا ایک دینار کے اندر، وہ 4 گرام آپ سمجھ لیجئے. تو ربع دینار 1/4 اس کا 1 گرام ہو گیا. تو انہوں نے کہا 1 گرام جو ہے وہ کم از کم حق مہر، کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے کم از کم اس نے چوری کتنی کرنی ہے؟ 1 گرام کی. اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے عام ناظرین کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ میں اس کی وضاحت کر بھی نہیں سکتا کیمرے میں. صحیح ہے نا، جو انہوں نے جس انداز میں اس مسئلے کو واضح کیا. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر شاندار الفاظ میں پیش کیا اپنا رد، کہ اگر یہ قیاس کرتے تو یہ تو ایک چوری تو حرام کام ہے نا، ایک حلال بلکہ جائز بلکہ ایک مرغب فی کام کو ایک حرام کام پر قیاس کرنا، اور ہاتھ کاٹنا چوری کے معاملے میں حد ہے، اور نکاح کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انسان کے لیے ثواب کا باعث ہیں نکاح کے اندر. تو وہ کہتے ہیں اگر قیاس کرنا ہی تھا تو وہ کرتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دے غلطی سے، کوئی کسی پر، اس کے ہاتھ کی دیت کیا ہے؟ تو ہاتھ پہ ہی اگر چلو بات، وہ تو ہاتھ سے، ہاتھ کی دیت، ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے، تو ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ بنتی ہے. تو کہا کم از کم پھر 50 اونٹ جو ہے وہ حق مہر رکھتے. تو حق مہر اصل میں نہ شریعت میں اس کی کم سے کم حد مقرر ہے، کیونکہ نصاً کہیں بھی الفاظ موجود نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. کسی کو اگر تم نے حق مہر میں خزانہ بھی دیا تو واپس نہیں لے سکتے. اس میں امیر عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک عورت کھڑی ہو کے حد مقرر کی، تو واقعہ بھی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کم سے کم کی بھی حد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ کی بھی حد نہیں ہے، تو دینا کیا ہے؟ پھر کیا چیز مصنون ہے کہ ہم کہیں یہ سنت ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا 500 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، تو دینا کیا ہے؟ صحیح، دینا وہی ہے جو طرفین کی رضامندی ہو، اور جو ایک شوہر کی جو ایک حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تمام ازواج کو 500 درہم جو وہ حق مہر دیا، تمام اس پہ عدل قائم کیا. سوائے جیسے آپ نے ذکر کیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا، تو ان کا جو حق مہر تھا تو وہ 4000 درہم تھا. اس کے بارے میں بھی یہ وضاحت ہے کہ وہ نجاشی نے ادا کیا تھا اپنی جانب سے. تو یہ تو مقصد جو حق مہر کے تعلق سے ہے. حق مہر اپنی حیثیت سے ادا کرے، اپنی حیثیت سے ادا کرے، اور ایک طرفین کی رضامندی، اور اس میں وہی بات کہ دیکھا دیکھی نہ ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو، فلاں نے اتنا دیا ہے وہ میں نے بھی دینا ہے. اور اس میں سے ایک چیز اور جو ہمارے یہاں جو ایک مسکنسیپشن آپ کہہ لیں، اس کو غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ حق مہر میں جو فرق کیا جاتا ہے معجل اور مؤجل کا. تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جی معجل ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو بعد میں دینا چاہیے، اور معجل جو ہے جو ابھی ہو. تو اس میں تو اصل تو شریعت میں ہے کہ حق مہر ہوتا معجل ہی ہے، یعنی آپ نے ابھی دینا ہے حق مہر، نکاح کے موقع پر ہی ادا کرنا ہے. اصل تو یہی ہے. مؤجل جو ہے وہ تو کسی عذر کی بنیاد پر ہے کہ اگر آپ قرضہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ یعنی حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہے طلاق کے موقع پر. یہ سمجھا جاتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حق مہر جو ہے جب طلاق دینی ہو، جب دینا نہیں تو دینا، ورنہ دینا ہی نہیں ہے. یعنی آپ، اور نہیں دیا. بہت سارے لوگ جو دنیا میں رہے نہیں دے کر گئے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک سوال آیا میرے پاس کہ وہ مطلب ان کو جب شرعی مسئلے کا علم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے والد تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کا حق وراثت تو ہے لیکن انہوں نے حق مہر بھی ہماری والدہ کو نہیں دیا تھا، تو اب کیا کریں؟ میں نے کہا پہلے چونکہ قرضہ ہے تو اس میں سے پہلے ان کی جائیداد میں سے پہلے حق مہر بطور قرضہ کے نکال کے آپ اپنی والدہ کو دیں، جو ان کی زوجہ ہیں وہ حق مہر ملے، پھر وراثت کی تقسیم ہو، کیونکہ قرضے کی شکل ہے. قرضے کی شکل. اچھا، حق مہر کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی ہم ڈسکس کر لیں، کیونکہ ایک لین دین کے معاملات جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر،
اس میں خاص طور پہ ایک چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے وہ جہیز کا معاملہ ہے کہ جو لڑکی کے والد کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو اس میں بعض علماء جو ہیں ان کی رائے یہ کہ بالکل حرام ہے, اور یہ جس طریقے سے جو ہے وہ ایک رشوت کا معاملہ ہے, وہ ایک حرام والا معاملہ ہے, تو ظلم ہے. ایک طرف جو ہے وہ ہمارا لین دین میں باہر ہوتا ہے معاملہ, تو اس میں لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں. تو اس میں اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں کہ جہیز کا جو لفظ ہے اول تو یہ لفظی عربی کا ایک لفظ ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہندوؤں سے یا ان کی کوئی گیتا ماتا سے نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے عرب سے, اور ایک معاملہ ہے. اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر لڑکی کا والد اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے جس میں کہ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ ہو, یعنی لڑکی کے لیے ہو ہدیہ, لڑکی کے لیے ہو, لڑکی کے لیے جیسے ہدیہ اللہ کے ہے. نبی نے سیدہ فاطمہ رضی سیدہ اللہ فاطمہ کو دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو, ان کے لیے تھا, اور وہ ان کے لیے تھا. تو اگر لڑکی کا والد جو ہے, باپ جو ہے, وہ اگر اپنی بیٹی کو دیتا ہے اپنی ایک حیثیت کے مطابق بغیر کسی ڈیمانڈ کے, تو یہ تو مطلب اس کی ممانعت کی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم تو بالکل نہیں لیں گے اور آپ نے بالکل نہیں دینا ہے, اور یہ مطلب بالکل ایک بیٹی کو جو دیں وہ اپنی بیٹی کو دیں. اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ جی باقاعدہ جو شرائط رکھائی جاتی ہیں کہ جی یہ آپ نے دینا ہے اور یہ دینا ہے, یہ دینا ہے. تو یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو باقاعدہ رشتے کے موقع پہ طے ہوتا ہے کہ صاحب بھائی یہاں کیا ملے گا. کمیونٹیز ہیں, نام نہیں لیتا میں, انہیں باقاعدہ لڑکے کی بولی لگتی ہے, اور لڑکے کی بولی لگتی ہے اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے. اگر یہ مطلب اچھا پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, اتنا کماتا ہے, تو پتہ نہیں پہلے ریٹ تو یعنی کروڑوں میں تھے, اب پتہ نہیں کہاں حساب کتاب پہنچا. باقاعدہ ایسے ہے, یعنی لڑکی والے اتنے کروڑ روپے لڑکے والوں کو صرف دیں گے کہ وہ ان کی بچی سے شادی کرے, وہ لڑکے کے ہوں گے. کئی کمیونٹیز ایسی ہیں کہ ان کے یہاں لازمی ہے کہ وہ لڑکی کے شادی کے وقت لڑکی کو الگ سے لڑکی کے والدین گھر لے کر دیں, الگ اس کا گھر ہوگا, یعنی خرچہ ان کا ہوگا, اور وہ لڑکا اس کے ساتھ یہاں گھر میں رہے گا. یعنی گھر پورا فلیٹ ہو یا گھر ہو, وہ پورا گھر خرید کے اس کو گھر کو سیٹ کر کے گھر کے سارے لوازمات اس میں رکھ کر دیں. یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہی, ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کمیونٹیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. درمیانے اگر لیول پر آ جائیں تو ہمارے یہاں مطلب وہ جی ہر چیز دی جاتی ہے جو گھر کے استعمال کی ہے, اور وہ آتی ہی گھر کے اندر ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ہم نے جو چیز دیکھی ہے آس پاس, اس میں وہ ملکیت لڑکی کی ہوتی ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی چیز لے کر آ رہی ہے اپنے گھر سے, تو وہ ملکیت لڑکی کی ہے, یعنی لڑکے کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آ رہی. لیکن وہ استعمال کی چیز ایسی ہے کہ جو شریعت نے لازمی رکھا تھا مرد کے اوپر, کیونکہ گھر کے لوازمات جو ہیں, گھر تو مرد کا ہے, تو وہ چیزیں وہ جہیز کے اندر چیزیں وہ آ رہی ہیں. تو بہرحال یعنی بات سچی ہے کہ ان چیزوں کو بھی بند اور ختم کرنا چاہیے. یہ ایک ظلم ہے جو حقیقت میں لڑکی کے والد کے اوپر ہے. بالکل. اور وہی شیخ ایک بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کبھی کبھار کہ ایسا نہ کریں اور جہیز نہ دیں, اور یہ سادگی جو ہے اس موقع پر خیال رکھیں, اس کا دونوں گھروں کی طرف سے یہ مطالبہ رہتا ہے. لیکن بہت سی جگہ پہ شیخ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ پھر دے دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کل کو بھائی لڑکوں والوں کے پاس جب لوگ آئیں گے ملنے کے لیے تو سوال کریں گے ہاں بھائی کہ لڑکی کے ابا نے کیا جہیز دیا, تانے مارتے ہیں, یہ سوال کریں گے. ہاں, اور یا پھر ان کی سائڈ والے سوال کر لیں گے ہاں بھائی اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا. تو اگر اس موقع پہ کہہ دیں گے نہیں بھائی وہ دونوں شریعت کا ہم نے خیال رکھا ہے, اور بڑی سادگی سے بس وہ مثال کے طور پر اپنے 10 کپڑے لے گئی مثال کے طور پہ, اچھا کچھ بھی نہیں دیا, اور گھر کا کچھ سامان دے دیتی, برتن دے دیتی. یہ اس طرح کے جو جملے نا, میرے شیخ کچھ حضرات نے بتایا کہ ہم اس طرح کے جملوں سے بچنے کے لیے معاشرے کو دکھانے کے لیے جہیز جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو شیخ ہمیں بات وہی ہے کہ ایک یہ لڑکے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں, وہ کوئی معاشرے میں پروڈکٹ نہیں بیچ رہے, بچی اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں, وہ لازمی کرے لڑکی والوں پر کہ یہ ہماری طرف سے, جیسے میں نے ابھی بیچ میں ذکر کیا تھا ایک رشتہ ٹوٹ گیا تھا, لڑکے والوں نے سختی کی تھی ہم کچھ نہیں لیں گے, ہمیں جہیز نہیں چاہیے, تو انہوں نے لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا. یہ لڑکے والے جب سختی کریں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں صرف جو ہے وہ آپ شادی ہے, آپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفے میں کوئی اپنا جو دینا چاہیں, اس کے زیورات دینا چاہیں, اس کے کپڑے دینا چاہیں, جو وہ پہنے وہ استعمال کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو گھر کے سامان اور اشیاء اور وہ سب کچھ جو, بلکہ ابھی وہ پچھلے دنوں ایک مجھے کوئی ویڈیو دکھا رہا تھا, وہ پوری باقاعدہ انہوں نے وہ سامان سارا سجا کے رکھا ہوا تھا, اس میں یعنی شادی ابھی ہو رہی ہے, اس میں بچے کے کھلونے تک, وہ گنے تک رکھی ہوئی تھی, یعنی A to Z مرتے دم کا کفن نہیں تھا, باقی سب کچھ تھا. وہ بھی مستقبل میں پتہ نہیں آ بھی جائے. اور سے یہ اگر ہم بات کریں تو یہ
مطلب یہ ظلم بھی بہرحال عورت کے اوپر عورت ہی کر رہی ہوتی ہے، لڑکی کی ماں زیادہ تر اور اس کی بہنیں جو ہیں. اور اس کی وجہ سے اصل وہ ہے جو لڑکی کے ہمارے ہاں جو ایک یعنی اس کی ایک قدر ختم ہو گئی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو گئی. ہم شیخ سعودی عرب میں جب تھے مدینہ میں، ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہاں شادی کی ٹینشن لڑکے کو ہوتی ہے حقیقت کہ اس نے جو ہے وہ اتنا حق مہر جمع کرنا، حالانکہ وہ بھی ایک ظاہری بات ہے زیادتی مہر کے علاوہ وہ وہاں موت کیا ہے لڑکے کے لیے، لڑکی کی ماں کو وہ اتنے دے گا، لڑکی کی باپ کو اتنے دے گا، لڑکا پیسے دے گا. ایسے ہی. اب اس سے آپ دیکھیں نا کہ لڑکی کی قدر کتنی بڑھ گئی. اب یہ ہمارے یہاں ویسے ہی ایک تصور ہے کہ جی عرب میں تو 2-2 3-3 شادیاں ہوتی ہیں، عرب میں تو لڑکیوں میں بڑا ظلم ہے. وہ 2-2 3-3 شادیاں اگر کر بھی رہے ہیں، ہمارا ٹاپک نہیں ہے دوسری شادی کا، لیکن اگر وہ 2-2 3-3 شادیاں کر بھی رہے ہیں، بات دوسری شادی کی ہے، یعنی چلیں ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس پہ شک مکمل کر لوں کہ اس کے باوجود وہ 2-2 3-3 شادیاں جو کر رہے ہیں اس کو حق مہر کتنا دے رہے ہیں اور اس کا وہ کیئر کتنی کر رہے ہیں. اور اس مطلب لڑکی کے والد کو ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی میں نے کوئی خرچہ کرنا ہے، ایسے ہی. ٹینشن کس کو ہے؟ لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو کہ شادی کرنی ہے تو ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا. دوسری اگر کر رہا ہے، تیسری اگر کر رہا ہے تو آپ نے بہرحال ذکر کر دیا. یہاں تو لوگ بڑے مخالف ہیں دوسری تیسری کے. بہرحال وہ ایک چھوٹی سی بات، ترغیب دلا دیں پھر آپ کو. ترغیب نہیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. یعنی ایک ہمارے معاشرے میں نا دوسری شادی کے حوالے سے یا یہ اس کو کوئی ایسا گندا کام سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے. ایسے جس نے کر لی نا، جیسے اس کو لوگ ایسی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں کراچی میں چند سال پہلے کی بات ہے، ایک مسجد میں ویسے چلا گیا نماز پڑھنے، وہاں کوئی کام تھا تو وہاں نماز کا پتہ چلا کہ جو امام صاحب کا جو ولیمہ ہے، میں بھی چونک گیا کہ امام صاحب کا ولیمہ ہے تو شادی شدہ ہے، پتہ چلا دوسری شادی کی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے معذرت کی، میں کسی کام سے گیا تھا. نماز کے بعد پھر وہ مسجد کے لوگ مجھے ملے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، ایسے افسوس کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. اور باقاعدہ لوگ ایسی نظریں دیکھتے ہیں جیسے کوئی وحشی درندہ ہو، کوئی مطلب اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اور کوئی بہت بڑا. یہ گناہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے. غلط نہ سمجھیں. یعنی کوئی کرتا نہیں کرتا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ شرعی تعلیم ہے، شرعی اجازت ہے. اس کو گناہ تصور کرنا ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے گناہ پر خاموش رہتے ہیں. لیکن اگر وہ یہی معاملہ اگر وہ جائز طریقے سے شادی کر کے کرے تو وہاں سب ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسے اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اس نے کیا ظلم کر دیا، کیا جرم کر دیا. تو اس کو برائے مہربانی جس نے کرنی ہے کرے، جس نے نہیں کرنی نہیں کرے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کی میں کوئی فضیلت بتاؤں اور آپ کو کوئی ثواب اور کوئی احادیث بیان کروں. لیکن کم از کم جو خواتین ہیں، جو حضرات ہیں، نہیں کر رہے خود یا نہیں اجازت دے رہے معاشرے میں کرنے کی، لیکن وہ اس کام کو غلط نہ سمجھیں. اپنے لیے کسی عورت کا غلط سمجھنا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے، وہ اس کی ایک فطرتی نفرت ہے، وہ اس کا اپنے لیے اجازت ہے. لیکن وہ کوئی اور مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے سمجھے کہ کوئی گھٹیا آدمی ہے اور اس نے وہ کوئی بہت بڑا جرم اور ظلم کر دیا. ان دو چیزوں میں فرق ہونا چاہیے معاشرے میں کم از کم. ایک یہ کیونکہ بات وہی ہے نا، وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، میرا بل تھوڑی آ رہا ہے وہ اگر دوسری شادی کر رہا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے شیخ؟ ہاں ارادے کس کے نہیں ہوتے، ارادے تو آپ بھی سب حضرات رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ مردوں کا ایک خاص نہیں، ارادے میں اور تمنا میں فرق ہوتی ہے. مسئلہ ہے ایک ہے تمنا کرنا، ایک ہے ارادہ کرنا. فرق یہ خواہش تو ہر جو بھی مرد حضرات ہیں ہم میں وہ جانتے ہیں کہ مردوں کا ایک خاص اسپیشل ٹاپک ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے رہی اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں ہے. جس نے کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. پہلے کی طرف خواہشات. تو یہ جو شادی کا ہم جو ذکر کر رہے تھے، جو شادی کی خاص طور پہ شادی کی تقریب کا جو دن ہے، تو اس میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے کے اوپر، اور اس کے اندر کافی مسائل ہیں. شیخ آپ کیا رہے اس میں؟ بالکل شیخ، آپ نے صحیح کہا کہ شادی کے دن جسے کہتے ہیں وہ تو اب سب ہماری باتوں کی شادی سے پہلے کی باتیں تھیں، اب شادی کا دن آ گیا باقاعدہ. تو بات وہی ہے شیخ کہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جب وہ ایک مسلمان ہے تو اس سے فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ جس نے خوشی غمی کے سارے موقع باقاعدہ دیے ہیں ہمیں، اور ہر موقع کو سیلیبریٹ کرنے کا، اگر وہ خوشی کا موقع ہے اس کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی کے دن تھے، آپ بھی خوشی منایا کرتے تھے. تو خوش رہنا، خوشی منانا بالکل منع نہیں، ہماری بہت بات بھی اس پہ ہو چکی ہے. لیکن شیخ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے شادیوں میں، وہ واقعی بہت جسے کہتے ہیں شیخ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور افسوس کے ساتھ ایک گناہوں کی لمبی فہرست ہے جو اس دن دیکھنے میں آتی ہے. بڑی بڑی باتیں میں 2-3 کا ذکر کرنا چاہوں شیخ. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دلہن
کا ہال کے اندر آنا. ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے کہ یہ باقاعدہ ایک طرح سے چہرہ چھپا کے پھر بھی لے آیا کرتے تھے, خواتین کی سائڈ پہ لے آیا کرتے تھے. ابھی بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ جناب پورے ہال میں اندھیرا کر دیا اور ان کے اوپر ایک جناب فوکس ایک لائٹ آ گئی اور اس طریقے سے وہ آ رہے ہیں اور فل زور سے گانے لگا دیے اس طرح کے, بالکل بہت اونچی آواز میں گانے لگا دیے. اب اس طریقے سے ایک دلہن جو ہے وہ آ رہی ہے اور سب کا توجہ اس کی طرف ہے اور اکثر چہرے بھی کھلے ہوئے, ظاہر سی بات ہے. اور اسپیشلی یہ خاص طور پہ تو اس وقت تو اور زیادہ اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ جو مکس گیدرنگ شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ, یعنی خواتین اور مردوں میں پہلے سپریشن ہوتی تھی, اب تو کم سے کم ہوتی ہے نارمل ہو گیا. اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی جو پردے والی خواتین ہیں وہ پردہ کر کر آئیں, جس طرح بازار میں کھانا کھا لیتی ہیں اس طرح آج برقع پہن کے بیٹھ جائیے آپ. اور کہیں کہ شیخ ہمارے پردے والے خواتین حضرات جو دیندار گھرانے ہیں ان کو بھی یہاں پر ایکشن لینا چاہیے کہ اپنے خاندان کی کم از کم قریبی لوگ جو ہیں ان کو تو بتائیں, بولے بھائی آپ کیوں ہم کو ڈال رہے ہیں ایک آزمائش کے اندر. اور ہماری خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ خواتین کے اندر ایک آسانی کے ساتھ رہیں, اور چلیں شادی کے موقع پہ اگر انہوں نے کوئی زیب و زینت کی بھی ہے تو وہ اس کا خواتین میں اظہار کرنا چاہتی ہیں. وہ سب کی وجہ سے جو ہے وہ نقاب میں بیٹھی رہتی ہیں اور لوگ ان کو ذرا دوسری طرح بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس شیخ کی بہت بڑا ایک مسائل اس کے اندر آتے ہیں سامنے. دوسرا شیخ میں بہت زیادہ جو میں نے نوٹ کیا افسوس کے ساتھ, بلکہ کچھ میرے مشاہدے میں ایسی واقعات بھی آئے شیخ, کہ خاتون جو ہیں وہ پردہ بھی کرتی ہیں ایک حد تک, اسکارف لیتی ہیں یا نقاب کرتی ہیں, اور شادی والے دن جو ہیں وہ مکس گیدرنگ کے اندر اسٹیج سے بیٹھی ہوئی بے پردہ, یعنی کہ جو زیب و زینت کے اندر خاتون ہوتی ہے. اب سب لوگ آ کے ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کہیں کہیں کیا ہوتا ہے شیخ کہ اسٹیج لگا دیا جاتا ہے خواتین کی سائڈ پہ اور پھر لڑکے کو وہاں بلا لیا جاتا ہے رخصتی کے ٹائم پہ خاص طور پہ, یا پھر خالہ پھپھو ایسا تصاویر کے سیشن شروع کرنا ہے تو جی لڑکا تو ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اندر وہ لڑکا بہت سی ان خواتین کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو باقاعدہ باہر پردہ کرتی ہیں, اور خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں مرد کو. بلکہ شیخ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ کیا کمنٹ چل رہے ہوتے ہیں ہر خاتون کے, جوڑی اچھی ہے, جوڑی اچھی نہیں ہے, دونوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. اور بہت سی نوجوان لڑکیاں اس موقع پہ اس لڑکے سے بھی جو ہے وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہیں, اور وہ لڑکا بہت سی نوجوان لڑکیوں کو دیکھے گا اس موقع پہ. جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہماری شادی کے موقع پر ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی شادی کے موقع پر آپ کچھ بھی کر لیں وہ حرام نہیں ہے. جی ایک دن خوشی کا دن ہے جناب, آج جو چاہو کرو, یہ ایک ذہن افسوس کے ساتھ بنتا جا رہا ہے. کل توبہ کر لینا, بالکل یہ ہے نا, آج گناہ کر لو کل توبہ کر لینا. اور شیخ اس کے بعد خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کے موقعوں پر خواتین جو ہیں ہمارے یہاں وہ میک اپ وغیرہ کی جو ایک بہت بڑی باتیں ہیں سب ہیں. میں ایک اور تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے شیخ کہ خواتین کی اگر گیدرنگ ہو تو خاتون وہاں پہنچ کر, اور صرف خواتین اگر ہیں تب وہ پرفیوم استعمال کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ بہت شیخ, اس میں بہت ساری احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس خاتون نے عطر لگا لیا وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. سوچئے مسجد نبوی کا زمانہ, اللہ کے رسول کا زمانہ, اور نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ رہی. میک اپ جو آج کل یہ کلر کی شکل میں ہے, جو حدیث میں بھی ہے کہ مرد کی زینت جو ہے وہ خوشبو ہے اور عورت کی زینت جو ہے وہ رنگ ہے. وہ تو اب وہ سامنے اس کا آنا, خوشبو بھی لگا کے, اور وہ مردوں میں سے گزرتے ہوئے جانا, طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کی آزمائشیں. خلاصہ یہ شیخ کہ ہم چاہتے ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نکاح کامیاب ہو, برکتوں والا ہو, خوشیوں والا ہو, دعا بھی کروا دی جاتی ہے, اس موقع میں گانے بھی بند کروا دیے جاتے ہیں, اور ہم کام سارے اس دن وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہے؟ ہر انسان خود سوچے کہ میں اللہ کی برکت کا متلاشی ہوں, کام سارے خود جانتے ہوئے وہ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور یہ بالکل شادی کی تقریب میں تو بڑے بڑے ہمارے یعنی دیندار گھرانے ایسے آزمائشوں میں مبتلا ہیں کہ, اور پھر اس میں ادھر کیا تلاشا جاتا ہے کہ جی بس وہ خواتین نہیں مان رہی, یہ بھی یعنی ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ مطلب گانے لگے ہوئے ہیں, مکس گیدرنگ ہے, بس وہ اصل میں خواتین کا اصرار تھا تو کرنا پڑ گیا. تو یہ, اور پھر اس میں ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سپریشن بھی ہوتی ہے مطلب بعض تقریبات میں, لیکن یعنی فوٹوگرافر جو ہے وہ گھوم رہا ہے خواتین کے ایریا کے اندر, اور وہ مطلب وہ محرم تو نہیں ہے ان کا, اور وہ پوز لے لے کے ہر ایک کی تصویر اور مطلب فوکس کر کے, اور دلہن کو بھی, اور جو دلہے کی بہنیں ہیں, دلہن کی بہنیں ہیں, سب وہ رشتہ دار ہیں. تو مقصد ایک نامحرم آدمی جو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے, یعنی آپ نے سپریشن کی ہے رشتہ داروں کے درمیان, جو رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ایسا آدمی جو نامحرم ہے جس آپ پہلے کبھی جانتے نہیں ہے, نہ کبھی آپ کے آئندہ ملاقات ہونی ہے, وہ آپ کی خواتین کے درمیان گھوم رہا ہے
اور وہ مطلب اس کو آپ نے ہاتھ میں اس کے کیمرہ دے دیا ہے کہ اب وہ جی بھر کے جو کرنا ہے دیکھنا ہے وہ دیکھو. بلکہ اب تو شیخ مزید آگے بڑھ گیا معاملہ کہ اب وہ خاندان کے لڑکے ہی کے موبائل ہر ایک کے پاس ہے اور کیمرے بھی بڑے آسانی سے میسر ہیں, تو خاندان کے لڑکوں کو یہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے بھائی کہ تم نے یہ ساری تصاویر لینی ہے, تو وہ نوجوان لڑکے ہی باقاعدہ وہ اس پورے ہال میں خواتین کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کی طرف آ جاتی ہیں. اچھا, ایک شادی کے حوالے سے جو ہے وہ شادی کا ایک اہم لوازمات میں سے جو ہے وہ ہے کھانا. تو یہ جو شادی کا کھانا ہے تو یہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں, اگر شریعت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں نا تو وہ تو شریعت نے ایک ہی کھانا رکھا ہے اور وہ ہے ولیمے کا کھانا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولیمہ کرے اور رشتہ دار احباب کو ایک اطلاع ہوتی ہے, ایک دعوت میں خوشی میں شریک کرنا ہوتا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب یہ تقریبات مختلف ہو گئی ہیں, اور ایک جس کو کہتے ہیں بارات کا کھانا یا رخصتی کا کھانا, اور اس دن جس دن نکاح ہوتا ہے, رخصتی ہوتی ہے, اس دن وہ لڑکے والے آتے ہیں اور پھر نکاح کی ایک تقریب ہوتی ہے تو وہ ایک کھانا کھلا دیا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے. اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں. اگر شرعی اصول کے اعتبار سے, اگر اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی شریعت میں نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ نہیں ہونے کا مطلب تھوڑی ہے کھانا حرام ہو گیا ہے. کوئی وہ یعنی دینی اعتبار سے کوئی اس کو دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے جیسے وہ بدعات کے باب میں ڈالنا, وہ تو درست نہیں ہے. وہ تو ایک ہے کہ آ گئے اس نے مہمان نوازی کر دی, اگر یہ اس حد تک ہے تو درست ہے. لیکن اب جو ایک چیز بڑھ گئی ہے, جس حد کو کراس کر گئی ہے اور جو ایک لازمی بوجھ بن گیا ہے, بہرحال اس کی روک تھام بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے اور اس کا سد باب بھی ضروری ہے. لیکن اس کو بعض ہمارے یہاں حضرات کہتے ہیں جی شادی کا کھانا حرام ہے. جی, یہ حرام اور حلال کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا یہ فتویٰ دینے میں کوئی ہمارے پاس جب تک, کیونکہ حرام کا معنی ہے کہ جس آدمی نے کھایا وہ حرام خور ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایک ڈسکشن میں لوگ بھیج دیتے ہیں, بعض حضرات کے فتاوے ہیں یا ان کی گفتگو ہے اور وہ چلتی ہے جی حرام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی جس آدمی نے کھایا اس نے حرام کھایا ہے, وہ حرام خور ہو گیا, اب اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. جو آپ پھر پوری بات کریں نا اس کو لے کے چلیں تسلسل کے ساتھ, اور یہ اللہ کا حکم ہے حرام اور حلال, یہ اللہ کا دین ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس کوئی شرعی نص موجود ہے اس کی بنیاد پہ تو آپ حرام کہیں. کوئی مناسبت ہے تو اس میں اگر وہ کام ہو رہا ہے تو اس کو بہرحال اس کے سد باب کے لیے کوشش کریں, لیکن بہرحال حرام کہنا اس کی اتنی ضرورت ہے. اس میں اگر وہ ایک اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے دلیل موجود بھی ہے, جیسا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی سیدہ ام حبیبہ سے, تو اس میں نجاشی نے 500 افراد کا کھانا کیا تھا شادی کے موقع پر. اچھا, اس کو میں وہی ذکر کر رہا تھا, یہ جو آپ نے مسئلہ ذکر ہے اس کو بعض اہل علم ولیمے سے بھی تعبیر کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ولیمے ایک تو ہمارے کے کانسیپٹ لوگوں کے اندر ہے کہ جی ولیمہ جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہی ہوگا اور اس میں کوئی خلوت ضروری ہے, میاں بیوی کا علیحدہ ہونا ضروری ہے. تو ایسا کوئی شریعت میں شرط کے طور پہ نہیں بیان کیا ہے. یعنی ایسے اللہ کے نبی کے عمل سے تو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ جو سفر میں نکاح کیے اور سیدہ میمونہ سے جو کیا نکاح, اور اس میں عام طور پہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو وہ بنا کے بات کیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم نے ذکر کے فقہاء نے کہ یہ اگر شادی کے موقع پر بھی, رخصتی کے وقت بھی اگر لڑکے والے کھانا کرتے ہیں تو یہ ولیمہ ہی تصور ہوگا, جو ولیمہ شادی کا کھانا ہے. تو شادی کی مناسبت سے, تقریب کی مناسبت سے پہلے یعنی شادی والے موقع پر بھی ہو سکتا ہے اور شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں شادی کا ہی کھانا کہہ لیں یا اس کو ولیمہ کہہ لیں, بہرحال جو بھی کہہ لیں, کیونکہ وہ نجاشی نے جو اپنے آپ کو پیش کیا تھا وہ لڑکے والوں کی طرف سے پیش کیا تھا, حق مہر بھی اس نے ادا کی ہے. کھانے کے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا شیخ, یہ جو کھانے کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کبھی کبھی شیخ کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پھر جیسے کہتے ہیں نا مسئلے کا ایک دوسرا زاویہ بھی دکھا دیتی ہیں. جیسے کہ شیخ فرض کریے کہ ایک شخص ہے وہ رہتا ہے کراچی میں, اس کی شادی ہوتی ہے کسی اور شہر کے اندر. اب وہاں سے لڑکی کراچی تو آ گئی اور اس کی کلوز فیملی کراچی بھی آ گئی جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کراچی کا ولیمہ اٹینڈ کر لیا. اب مثال کے طور پہ وہ لڑکی اکلوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی ہے, ان کے سارے بہن, ان کے یعنی کہ چچا, اس کے پھپھا, اس کے خالہ خالو وغیرہ سب رشتہ دار رہتے ہیں کسی اور شہر کے اندر. اب ان کے والد صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خوشی کے موقع پہ یقیناً یہ سب کے سب لوگ مثلا لاہور سے یا اسلام آباد سے کراچی تو نہیں آئیں گے, تو بھائی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس خوشی میں کس طرح شریک ہو. تو وہ اس کے لیے جب وہ نکاح کے موقع پر آتے ہیں
نکاح کے موقع پر خصوصی دوسرے شہر سے شرکت کے لیے آتے آئے ہیں ہوئے تو اس وقت ہیں، اگر تو وہ ان کے لیے بھائی کہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہی اسراف سے بچتے ہوئے اور ایک محدود دائرے کے اندر کرتے ہوئے. تو اس بات کو بات آ گئی ہے بار بار کہ آپ اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں ایک حد تک کہ بھائی اس میں توسع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو باقاعدہ حرام کہہ دینا یہ یعنی اسراف سے بچ کر ہو اور اس کی مذمت ضرور ہو، روک تھام ضرور ہو، یعنی اس کی یعنی پذیرائی نہ ہو، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور کھلا رہا ہے تو اس کو حرام کہنے کے لیے بہرحال کوئی شریک شدت نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے، ایک اخلاقی ایک معاملہ ہے، مطلب ایک اس میں آداب کے تعلق سے ایک میں ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے ہم اسراف پر بات کر رہے تھے کہ اس میں فضول خرچی کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ شادی ولیمے کے کھانوں میں جو فضول خرچی ڈشز کے تعلق سے تو ہوتی ہے، کھانے والے بھی جو فضول خرچی کرتے ہیں اور اس میں جو اسراف کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا لے لیا اور اس کو ضائع کر دیا، اس کے حوالے سے بھی، اس کی روک تھام کے تعلق سے بھی ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ بات ذکر کی تھی شیخ عبد الناصر رحمانی حفظہ اللہ نے، بات مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ مہمان کی جو یعنی احترام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمان کی مہمان نوازی کا جو حکم دیا ہے، اس کے احترام میں یہ ہے کہ کھانا اس کے قریب رکھا جائے. یعنی احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی دعوت کی گئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دعوت کی تو کھانا اس کے قریب رکھا گیا. ہمارے یہاں کھانوں میں شادی اور ولیمے پہ جو بوفے سسٹم ہوتا ہے کہ جو لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اور پھر قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کھانے کے ضیاع کی. اگر کھانے کے مقدار پہ خرچ کرنے کے بجائے اس کے سروس کے اوپر تھوڑا سا اگر وہ اس میں اضافہ کر دیا جائے، اور مہمان کو ایک تو مہمان نوازی کا حق یہ ہے کہ شریعت کے اندر کہ اس کو اس کے مقام پر جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں کھانا فراہم کیا جائے، اور اس میں پھر دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ اس میں پھر اسراف بھی نہیں ہوتا، کھانے والے کا اسراف نہیں ہوتا، کھانا ضائع بھی نہیں ہوتا، اور یہ مہمان نوازی کا حق بھی بنتا ہے. تو یہ جو بوفے سسٹم ہمارے یہاں جو چل رہا ہے، یہ میرا خیال ہے ہماری رسم و رواج میں پہلے نہیں تھا، اب جا کے یہ چیزیں جو ہے نا اور چینج بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ آپ جاتے ہیں، وہ جب سے کوئلہ کڑھائی وغیرہ ہمارے شروع ہوئی ہے تو ٹیبل پہ بھی سرو کر رہے ہیں، اور وہ کھانے والے بھی ذرا جی بالکل، اور آخری کھانا سمجھ کے نہیں کھاتے. تو واقعات نہیں ہے بڑی. ایک ابھی آج کل ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جو صرف ضیاع دکھا رہے ہیں، جو کھانا شادیوں کے ہاں شادی میں جو پلیٹ سے بچ کر آتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کئی گھرانوں کے لیے، کئی خاندانوں کے لیے کافی ہوگا. اور ہم یہ بات بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان خرچ کرتا ہے، یہ جو میں نے کھانا نکالا ہے، یہ میرے پاس سوال ہوگا آیا کہاں سے، تو اس کا تو میں جواب دوں گا مجھے دعوت ملی تھی فلاں کے یہاں سے. جب میں اس کا بتاؤں گا کہ گیا کہاں، تو میں نے کتنا کھایا، کتنا ضائع کیا، اس میں شاید دعوت کرنے والا بھی شاید شریک ہو، لیکن میں تو جواب دہ لازمی ہوں کیونکہ یہ ضائع میں نے کیا ہے، اس کو پلیٹ سے بچا کر ضائع کر کے. تو انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے اس معاملے میں. اچھا، شادی کے حوالے سے بالکل ایک آخری بات جو جس پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، بالکل آخری بات ہے شیخ، وہ ہے ہمارے یہاں شادی میں اور دعوتوں میں جو سلامی دی جاتی ہے، تو اس کو میرا خیال نہیں ہوتا بولتے ہیں شاید، تو یہ جو ایک سلامی کی جو ایک معاملہ ہے، ایک رسم ہے، تحفے تحائف کے تبادلہ، تو ظاہری بات ہے ایک اچھی بات ہے، خاص طور پہ خوشی کے موقع پر، اور خاص طور پہ اس موقع پر کہ اگر ایک خرچے کا وقت ہے، والد مطلب بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اس وقت خرچے کا وقت ہے، تو رشتہ داروں نے دینے کا طریقہ یہ بنا لیا کہ اس کو پیسے اس کو دے دیے گئے، یا اگر لڑکے کی شادی ہے تو اس کو دوستوں نے کھانا دیکھ کر بھی دیتے لوگ. تو بہرحال یہ تو تجربے کی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میرا میں کوئی تجربہ نہیں. سلامی کے تعلق سے یہ ہے کہ لیکن ایک چیز جو ہمارے یہاں جو مطلب نظر آتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ باقاعدہ اس کو لکھا جاتا ہے کہ جی فلانے نے اتنا دیا، فلانے نے اتنا دیا، اور اس نیت سے لکھا جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ واپس کر رہا ہے. تو علماء نے اس کو جو ہے نا جو اس کو کہتے ہیں ہبۃ العوض، کہ یعنی یہ ہبۃ العوض ہے کہ آپ کو ایک گفٹ ملا اور آپ نے اس کے اگینسٹ میں گفٹ دینا ہے، تو اس کو علماء ہبہ تصور نہیں کرتے، گفٹ تصور نہیں کرتے، اس کو تجارت تصور کرتے، تبادلہ لین دین ہو رہا ہے. کہ جب آپ اس کو لکھ رہے ہیں، دینے والے نے بھی اس نیت سے دیا ہے کہ اس نے مجھے واپس کرنا ہے. بلکہ میں ایک بات ایڈ کر دوں، پھر آپ اپنی بات کنٹینیو کریں کہ دینے والے جب دیتا ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے. پھر جب یہ پلٹے میں دیتے ہیں نا، تو کچھ علاقائی یہ ہے کہ پلٹے میں اگر آپ نے اتنا ہی دیا جتنا اس نے دیا ہے جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے رشتہ ختم کر دیا، لین دین ختم کر دیا، ہمارے یہاں سے اب ان کے یہاں کوئی نہیں جائے گا. اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کے دیے ہوئے سے بڑھا کر دے. پھر نیکسٹ ٹائم یہ اگر ان کے یہاں شادی میں جائیں گے تو ان کے دیے ہوئے سے ان کو بھی بڑھا کر دینا ہے. اب یہ بڑھتے 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 یہ لفافہ کہاں پہنچ گیا. جی. اور لیکن اس کا شرعی حکم میں اگر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ نقد کا تبادلہ ہے اور اس نیت کے ساتھ ہے کہ یہ واپس آنا ہے،
تو اس بڑھ کو کر آنا ہے، بڑھ کر آنا ہے، واپس آنا ہے اور بڑھ کر آنا ہے. تو اس کے اندر یہ یعنی یہ عنصر اس کو سود بنا دیتا ہے بنا دو. کہ یہ ایک معاملہ سود کی طرف چلا گیا. ویسے آپ نے مطلب آپ جا رہے ہیں سلامی ایک ہی دینا، چیز کا تبادلہ بعض لوگ اضافی جو ہے تحفہ عمومی طور پہ اگر تحفے کی شکل ہے ایک وہ ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اگر اس کو لکھ کر اور اس انداز میں اس کے تبادلے والی بعض شکل پیشے ہے، اس میں بالکل سختی کرتے ہیں کہ نہیں اسلامی دینی نہیں ہے یا لینی نہیں ہے بالکل ہو، تو وہ ایک معاملہ نہیں ہے. ایک نارمل چیز ہے، کوئی دینا چاہ رہا ہے تو آپ قبول کیجیے. آپ خالی لفافہ دے دیں تاکہ وہ جو دینے وہ کہتے ہیں نا دینا حرام ہے، تو وہ بھی ہم نے دیا کچھ نہیں، اور جو کہتے دے سکتے ان کے سامنے لفافہ بھی دے دیا. تو بہرحال یہ ایک شرعی معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی تحفے تحائف دے رہا ہے تو ہو جانا چاہیے. تو بہرحال الحمدللہ شیخ ہمارا یہ مشائخ پروگرام اس پہ کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے بہرحال ایک ہمارے جملہ ہم ذکر کر دیں کہ فما کان صوابا فمن اللہ، جو صحیح چیز بیان ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کہیں کوئی بیان میں کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی مسئلے کے بیان کی وضاحت میں کوئی اس طرح کا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نوازل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں اجتہادی، اور ہم اہل نہیں ہیں کہ اس میں ہم گفتگو کریں، لیکن لوگوں کی صرف نصیحت کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے. کوئی فتوے بازی ہم نے نہیں کی کہ لوگوں کے اوپر کوئی یعنی حرام حلال کے فتوے یا کوئی وہ کیے ہوں. نصیحانہ گفتگو تھی، تو اس میں جو بہتر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی کسی مسئلے کے بیان میں غلطی ہوئی ہو تو ہماری کوتاہی. تو یہ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو بھی ہماری جو گفتگو ہے اس سے بہت ساری چیزوں میں رہنمائی اور گائیڈنس ملی ہوگی، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. جو شادی سے پہلے کے جو معاملات تھے اور شادی کی تقریب کے تعلق سے جو معاملات تھے وہ الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہو گئے. اب شادی کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، خصوصاً جو ایک میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہے اور ایک ربط ہے اور ایک الفت اور محبت کا معاملات ہے، اور اختلافات اور گھریلو جھگڑے، گھریلو ماحول کے اندر جو ایک یعنی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے جو اسباب کیا ہیں، خاص طور پہ یہ اسباب طلاق تک جو لے کر جاتے ہیں وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں اور اس کا کیا شریعت نے حل دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام اس کے حوالے سے ہم کریں گے، اور یہ پروگرام اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.